الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ اپنے پچھلے درس میں نے یہ اشارہ کیا تھا کہ اس منتخب نصاب نمبر 2 کی ترتیب کچھ ابھی تک خود میرے اپنے ذہن میں صحیح طور پر فٹ نہیں بیٹھی ہے کہ اس میں پہلا سبق کون سا، دوسرا کون سا، لیکن میں نے غور کیا آج تو محسوس ہوا کہ میں نے ایک پلان اپنے ذہن میں رکھ کر ان آیات کو مرتب کروایا ہے۔ وہ پلان کیا ہے، آج اس کے حوالے سے ہم بات شروع کر رہے ہیں کہ سب سے پہلی چیز جو ہمارے لیے ضروری ہے کہ وہ بالکل واضح ہو ہم پر، اس میں کوئی اشتباہ نہ رہے، وہ یہ ہے کہ دین کے ہم سے تقاضے کیا ہیں، مطالبے کیا ہیں، ہمارا دین ہم سے چاہتا کیا ہے، تاکہ وہ چیز ہمارے سامنے رہے تو پھر امکانی حد تک ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہم کمر بستہ ہوں، ہمت کریں، اور جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کی توفیق اور تائید شامل حال ہوتی جائے ہم پیش قدمی کریں۔ یہ میں نے بہت سے مواقع پر اس موضوع پر تقریریں کی ہیں، دروس دیے ہیں، اس لیے میں اس وقت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ اس کی اہمیت کیا ہے، کہ اگر یہ تصور ہی واضح نہ ہو سکتا ہے کہ ہم کسی درمیانی منزل کو آخری منزل سمجھ کر مطمئن ہو کر قانع ہو کر بیٹھ رہے ہیں، ورنہ یہ ہوگا کہ ہمارے سامنے یہ بات رہے گی کہ چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی، اور یہ چیز ہے کہ جو ہمیں آگے سے آگے بڑھاتی رہے گی۔ لہذا ہمیں اپنی جو منزل معین کرنی ہے، وہ جو بھی ہائیسٹ ہے اس کے حساب سے تعین کرنا ہے۔ باقی یہ کہ چلنا قدم بقدم ہے، اس میں یہ کہ اگر ہم نے جو پہلی سیڑھیاں ہیں ان کو پھلانگ کر چڑھنے کی کوشش کی تو گرنے کا شدید اندیشہ ہے۔ تو دو چیزیں ہیں کہ جن میں ایک توازن کی ضرورت ہے، ایک تو یہ کہ منزل بلند ہو، لیکن جو بھی چلنے کے اندر جو تدریج مطلوب ہے اس کو ہم اگنور نہ کریں، اس کو نظر انداز نہ کریں۔ تو یہ دونوں چیزیں بیک وقت ہونی چاہیے۔ اب اس کو سامنے رکھیے تو اصل میں اس منتخب نصاب حصہ نمبر 2 کا جو درس اول ہے وہ فرائض دینی کا جامع تصور، اس کا عنوان ہے، اور یہ ہے اصل میں وہ لنک کہ جو اس اصل مین منتخب نصاب سے قائم ہوتا ہے، جس کا میں حوالہ دے چکا ہوں۔ اسی لیے یہاں پہلے سورہ حج کی آخری 2 آیات کا ذکر ہے۔ یہ ہمارے منتخب نصاب کا ایک بڑا مرکزی درس ہے اور بڑا اہم درس ہے، اس لیے کہ اس کا تیسرا حصہ جب شروع ہوتا ہے، چوتھا حصہ، تو اس چوتھے حصے کا پہلا سبق یہی ہے، سورہ حج کا آخری رکوع اور اس کی یہ آخری 2 آیات ہیں۔ پہلی 4 آیات کے اندر ایمانیات کی بحث ہے، اور آخری 2 آیات میں اب وہ تقاضے ہیں، اللہ چاہتا کیا ہے، کیا کرو۔ ایک آیت میں تابڑ توڑ 4 حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر۔ یہ وہ ہے ہمارے فرائض دینی کی پہلی سطح، اولین سطح، اللہ کی بندگی، اچھے اعمال، اچھے کردار کو اختیار کرنا، اور رکوع اور سجود، عبادات جو فرض ہیں، ارکان اسلام پر کاربند ہونا، یہ پہلی منزل ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں دوسری منزل کا ذکر ہے، وہ دوسری منزل جہاد فی سبیل اللہ کی پہلی منزل ہے۔ یہ جو پہلی سطح ہے اس پر بھی لفظ مجاہدہ استعمال تو ہوتا ہے، مجاہدہ مع النفس نہیں کریں گے تو اللہ کے بندے کیسے بنیں گے، حرام سے کیسے بچیں گے، نفس کے خلاف تو جہاد کرنا ہے، لیکن اس کے لیے فی سبیل اللہ کی اصطلاح جو ہے قرآن اور حدیث میں نہیں ہے۔ وہ مجاہدہ ہے، کشمکش، اپنے نفس سے مجاہدہ۔ جب پوچھا گیا آپ سے کہ ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ۔ تو جہاد تو وہ ہے، لیکن جہاد فی سبیل اللہ، یہ جو ایک مستقل اور مکمل اصطلاح بنتی ہے، اس کی پہلی منزل جو فرائض دینی کے اعتبار سے دوسری منزل ہے، وہ ہے شہادت علی الناس۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ۔
جہاد کرو اللہ کے لیے جتنا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے، اس نے تمہیں چن لیا ہے، اپنے نصیبے پر فخر کرو۔ اور اس کی کیا غرض و غایت ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ کی غایت اولا کیا ہے؟ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ رسول گواہ بنے تم پر اور تم گواہ بنو پوری نوع انسانی پر۔ رسول اتمام حجت فرمائیں تم پر، تم اتمام حجت کرو پوری نوع انسانی پر۔ تو یہ گویا کہ ہمارے فرائض جو دینی ہے ان کی یہ دوسری منزل معین ہو گئی۔ میں نے اس لیے عرض کیا تھا کہ تفصیلی اس بات درس دینا اس وقت مقصود نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ہمارے منتخب نصاب حصہ اول کا اہم درس ہے، اس کے بے شمار کیسٹس موجود ہیں، اور بہت مرتبہ آپ میں سے اکثر حضرات نے بھی یہ درس خود مجھ سے براہ راست بھی سنا ہو۔ اب اس کے بعد تیسری منزل آتی ہے۔ تیسری منزل کے لیے جو اہم ترین اصطلاح ہمارے اس منتخب نصاب نمبر 1 میں ہے، وہ ہے اظہار و دین الحق علی الدین کلہ، دین حق کو پورے کے پورے دین پر، پورے نظام زندگی پر غالب کر دینا۔ اس منتخب نصاب میں یہ سورۃ الصف جو ہے وہ اسی موضوع پر ہے۔ یہ آیت اس کا جو عمود ہے، مین تھیم ہے، ایکسس ہے، سینٹرل آئیڈیا ہے، اور اس پر اللہ کے فضل و کرم سے نہ صرف یہ کہ دروس میرے موجود ہیں متعدد، بلکہ یہ کہ اس پر تو تحریر بھی موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت میں 24 صفحے کی میری ایک تحریر صرف اس ایک آیہ مبارکہ پر ہے، جس کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ الحمدللہ کہ مجھے اب بھی اطمینان ہے، اگرچہ اسے بھی لکھے ہوئے اب کم سے کم 12 برس گزر چکے ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ مجھے اب بھی اطمینان ہے کہ وہ اس آیہ مبارکہ کا حق اس میں ادا ہو گیا ہے۔ اور ویسے تو یہ کہ آگے آنے والوں کے لیے اور راستے کھلے ہوں گے، اس وقت کے حد تک میں عرض کرتا ہوں، اور اس میں کسی چیز پر مجھے بعد میں کوئی یہ احساس نہیں ہوا کہ کوئی بات غلط لکھی گئی ہے یا یہ کہ کہیں کوئی قابل اصلاح پہلو ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی شخص کی نیت میں کھوٹ نہ ہو، کوئی بغض اور عناد یا عداوت یا ہٹ دھرمی یا تعصب جو ہے حائل نہ ہو جائے، تو کسی شخص کے لیے اس آیت کے بارے میں ان 24 صفحات کے بعد کوئی اشتباہ کی گنجائش نہیں رہے گی کہ یہ دین کے تقاضوں میں چوٹی ہے اور آخری منزل ہے، بلند ترین منزل ہے۔ اب یہاں پہ اسی لیے اس کا حوالہ سورہ صف کی طرف سے دے دیا گیا کہ سورہ صف میں فرمایا گیا کہ اس کے لیے جہاد کرو۔ یہ مقصد بعثت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ظاہر بات ہے اس کے لیے تن من دھن کس کو لگانی ہے؟ اہل ایمان کو، جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان کے مدعی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ تو یہ درس اول اصل میں یوں سمجھیے کہ اس منتخب نصاب کی یہ 5 آیات نکال کر اور اس منتخب نصاب کے ساتھ اس کے تعلق کو جوڑنے کے لیے، جیسے ریل کے دو بوگیز ہوں تو ان کو پھر انٹرلاک کیا جاتا ہے، تو یہ اس مقام سے در حقیقت یہ دوسرا نصاب جو ہے یہ اس نصاب کے ساتھ متعلق ہوتا ہے۔ یہاں سے آگے وہ نصاب تو چلے گا، سورہ صف کے بعد سورہ جمعہ کے بعد سورہ منافقون، یہ تو چلتا جائے گا اس اعتبار سے۔ پھر 5واں حصہ آ جائے گا تواصی بالصبر کا، پھر 6واں حصہ آئے گا سورہ حدید۔ لیکن وہاں سے یوں سمجھ لیجیے جیسے ٹی ہوتی ہے کہ اس کے نیچے ایک اور جو ہے آف شوٹ اس کا نکل آیا ہے، اور وہ ہے ہمارا یہ منتخب نصاب نمبر 2۔ البتہ اصل میں ہوا یہ ہے کہ میرے ذہن میں چونکہ یہ بات نہیں تھی، تو میں نے اسی آیت کے حوالے سے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تو جو سورہ فتح کی آخری 2 آیات ہیں ان کو پہلے لے لیا۔ ان پہ ہمارے آپ کو معلوم ہے کہ 2 درس اس پر ہوئے، اور پھر ایک اور درس ہوا ہے کہ جو آخری آیت میں جو اوصاف بیان ہوئے تھے، وہ جو 3 اس کی اطراف ہیں ان اوصاف کی کہ جو ان لوگوں کو اپنے اندر پیدا کرنے چاہیے جو اقامت دین کے لیے اور اظہار و دین الحق علی الدین کلہ کے لیے کوشش کرنا چاہیں، محنت کرنا چاہیں، تو وہ پہلے بیان ہو گیا ہے۔ اب ہم اس سلسلے کا جو درس دوم اس پر لکھا ہوا ہے وہ آج لے رہے ہیں، اقامت دین کی فرضیت اور اس کے لیے زوردار دعوت۔ تو یہاں پہلے اس سے کہ میں ان آیات کی تلاوت کروں اور پھر اس کا ہم لفظ بلفظ مطالعہ شروع کریں، یہ نوٹ کر لیجئے
کہ در حقیقت یہ تصور بعد میں نے اپنی تقاریر میں دیا ہے کہ جو مفہوم ہے اظہار و دین الحق علی الدین ہی دین کلہ کا، اسی مفہوم کو ادا کرنے کے لیے 3 اصطلاحات مزید قرآن میں ہیں۔ مثلا سورہ مدثر کی اصطلاح تکبیر رب، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے لحاف میں لپٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، کھڑے ہو جاؤ، انذار کرو، لوگوں کو خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی کرو۔ اپنے رب کی بڑائی کرو یعنی اس کو زبان سے بھی اس کا اعلان کرو کہ سب سے بڑا ہمارا رب ہے، اللہ اکبر، سب چھوٹے ہیں وہ بڑا ہے، اور اب اس کو عملاً دنیا کے اندر قائم کرو، نافذ کرو کہ وہ نظام برپا ہو جائے جس میں بالفعل اللہ کی بڑائی مسلم ہو، اللہ کی بڑائی نافذ ہو، ورنہ تو وہ کہنا کی ایک بات ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ تو تکبیر رب کا مفہوم بھی وہی ہو گیا جو دین کے غلبے کا مفہوم ہے۔ ایک دوسری اصطلاح جو ہے وہ ہے اقامت دین، جو سورہ شورى کی آیت نمبر 13 میں وارد ہوئی ہے، دین کو قائم کرو۔ تیسری اصطلاح ہے جو کہ مدنی صورتوں میں سورہ انفال میں اور سورہ بقرہ میں آئی ہے، لیکن سورہ انفال میں زیادہ کامل شکل میں آئی ہے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، جنگ جاری رکھو یہاں تک کہ فتنہ و فساد بالکل فروغ ہو جائے اور دین کل کا کل صرف اللہ کے لیے ہو جائے۔ یہ در حقیقت 3 اصطلاحات مزید ہیں جو اظہار و دین الحق علی الدین کلہ کا جو مفہوم ہے انہی کے لیے، صرف یہ کہ الفاظ بدلے ہوئے ہیں، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو، باقی یہ کہ اصل بات وہی ہے۔ حدیث نبوی کی ایک اور اصطلاح کیا ہے؟ اعلاء کلمت اللہ، لِتَكُونَ کلمت اللہ ہی العلیٰ، تاکہ اللہ کا کلمہ، اللہ کی بات سب سے اونچی ہو جائے، سب کی باتیں نیچی، اللہ کی بات سب سے اونچی۔ یہی چیز حضرت مسیح علیہ السلام کے کلام میں یا انجیل میں، اب ہم نہیں کہہ سکتے چونکہ یقین سے کہ آیا وہ ریویلڈ حصہ ہے انجیل کا یا یہ کہ وہ حضرت مسیح کا اپنا کلام ہے، لیکن اس میں یہ اصطلاح آتی ہے آسمانی بادشاہت، زمین پر آسمانی بادشاہت قائم کرنا۔ اب اس کا مطلب وہی ہو گیا، زمین پر کسی بادشاہ، کسی فرعون، کسی نمرود کی بادشاہی نہیں، کسی قوم کی بادشاہی نہیں، آسمان کی بادشاہی، آسمان سے مراد اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی اصطلاح کو ان کی جو لارڈ پریئر ہے اس میں یوں ادا کیا گیا، دائن کنگڈم کم، دائن ول بی ڈن، اے رب تیری حکومت آئے، تیری سلطنت قائم ہو جائے اور تیری مرضی پوری ہو۔ اسی کو پھر اس صدی میں ہمارے کچھ اکابر نے جو اسلاف کے اب درجے میں آ گئے، فوت ہو چکے، اللہ کے ہاں جا چکے، جنہوں نے کچھ اس کام کے لیے اپنی کوششیں کی، اب کون کس منزل پر تھک ہار کر رہ گیا، کون مڑ گیا، اس کو چھوڑیے، بہرحال جس نے بھی اس کے لیے کوئی کام کیا ہے، کوئی کنٹریبیوشن کی ہے، وہ ہمارا محسن ہے۔ ان میں اولین جو ہے وہ مولانا ابوالکلام آزاد ہے، پھر یہ اصطلاح مولانا مودودی نے اپنائی، پھر اس کے بعد ان کے ساتھ ہی اسی زمانے میں علامہ مشرقی، خیری برادران، یہ مختلف لوگ ہیں جن میں سے خیری برادران سے آپ واقف بھی نہیں ہوں گے، لیکن ان سب نے جو تصور پیش کیا وہ حکومت الہیہ کا قیام، اللہ کی حکومت قائم ہو جائے، بات تو وہی ہے، کوئی شوشے کا بھی فرق نہیں ہے۔ پاکستان میں آ کر اس اصطلاح کو، بلکہ ہندوستان ہی میں مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے پھر اقامت دین کی اصطلاح انٹروڈیوس کی ہے جماعت اسلامی میں۔ مولانا مودودی نے جو ابتدائی اپنی تحریریں لکھی ہیں جماعت اسلامی کے قیام سے قبل، ان میں ان کی اصطلاح جو تھی وہ حکومت الہیہ تھی، لیکن اصلاحی صاحب مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، ان کا خصوصی شغف قرآن مجید کے ساتھ تھا۔ شہادت علی الناس کی اصطلاح بھی انہوں نے انٹروڈیوس کی ہے اور اقامت دین کی اصطلاح بھی انہوں نے انٹروڈیوس کی ہے، یہاں تک کہ یہ اصطلاح جماعت اسلامی کی تحریک میں اتنی پاپولر ہوئی ہے کہ پھر وہ حکومت الہیہ کی اصطلاح جو ہے، چونکہ وہ قرآنی اصطلاح نہیں تھی، اقامت دین جو ہے وہ قرآنی اصطلاح ہے، لہذا اس کو ترک کر دیا گیا، اور اب جماعت اسلامی کے زیر اثر ایک ایک بچے کے زبان پر جو لفظ سب سے زیادہ آپ کو سننے میں آئے گا وہ اقامت دین ہے۔ البتہ یہ کہ پاکستان میں آنے کے بعد پھر ذرا نسبتاً اقامت دین ایک ثقیل لفظ ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ دین کو کھڑا کرنا، دین کو قائم کرنا۔ تو عوامی سطح پر چونکہ انہوں نے سیاست کے میدان میں قدم رکھ دیا تو انہوں نے کوشش کی کہ اب اصطلاحات بھی ذرا زیادہ عام فہم ہو،
تو انہوں نے قیام نظام اسلامی کی اصطلاح اختیار کی، نظام اسلامی قائم ہو جائے۔ بات وہی ہے، فرق تو کوئی نہیں واقع ہوا۔ پھر یہ کہ ہمارے ہاں جو آج سے 9 سال پہلے جو تحریک چلی تھی بھٹو صاحب کے خلاف، جو پاکستان نیشنل الائنس کی تحریک تھی، لیکن یہ کہ اس کے اندر جب دینی جذبہ پیدا ہوا اور پھر اس کو مشرف اسلام کیا گیا، صرف جمہوریت نہیں بلکہ اسلام کی ایک تحریک، تو اس میں ایک اصطلاح استعمال کی گئی اور وہ ان کا آپس میں جھگڑا تھا۔ جماعت اسلامی یہی چاہتی تھی کہ نظام اسلامی کی اصطلاح آئے، لیکن مولانا نور علی میاں نے یہ محسوس کیا کہ یہ اصطلاح آئی تو جماعت اسلامی کو اہمیت حاصل ہو جائے گی، تو دوسری اصطلاح کے لیے انہوں نے پریس کیا کہ نفاذ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہرحال ان کی بات چلی اور جماعت نے چاہے اس کو حکمت سمجھیے، اس وقت انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر اڑنا نہیں چاہیے، تو اسی اصطلاح کو پھر اختیار کیا گیا، وہی عنوان جو ہے اس تحریک کا بن گئی۔ لیکن یہ کہ ہمیں اس سے کوئی قطعاً کوئی بود نہیں، کوئی واقعی نظام مصطفیٰ، اس اعتبار سے تو ہم کہیں گے کہ اسلام کو شخصاً حضور کے نام سے منسوب کرنا اچھا نہیں ہے۔ اسی لیے ہم لڑتے رہے کہ یہ مستشرقین ہمیں محمڈنز کیوں کہتے ہیں، یہ تو غلط کہتے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، لیکن چونکہ ان کی عادت یہ تھی کہ وہ کرسچینٹی، تو وہ تو کرائسٹ کے نام سے اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے، تو جس طریقے سے وہ اپنے آپ کو بھی حضرت عیسیٰ کی طرف، عیسائی ہم انہیں کہتے بھی ہیں، عیسائی تو وہ تو حضرت عیسائی کی طرف نسبت ہو گئی، تو بہرحال انہوں نے اپنی عادت کے ہاتھوں بھی مجبور ہو کر، اور شاید جواب غزل کے طور پر بھی، کہ جب ہمیں عیسائی کہتے ہو تو ہم تمہیں محمدی کہیں گے، پھر محمڈنز، لیکن ہم اس پر ریزنٹ کرتے تھے کہ نہیں، ہمارا نام تو اسلام ہے، ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا۔ لیکن بہرحال یہ اصطلاح جو ہے کوئی غلط اصطلاح نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس اعتبار سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ویسے ہم اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں خود بھی، وہ دعا جو جمعوں میں مانگی جاتی ہے، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم واخذل من اعرض عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا معاہم۔ تو دین محمد، نظام مصطفیٰ، وہ فرق نہیں ہے اس اعتبار سے۔ تو یہ اصطلاحات جو ہیں، اسی میں جو ایک اصطلاح کا میں نے اضافہ کیا ہے اس زمانے میں، اب زمانہ جب بدلتا ہے تو لوگوں کے ذہن کا سورہ کورا تب بدلتا ہے، اسی لیے تو ان اصطلاحات کی ضرورت پیش آئی کمیونیکیشن کے لیے، ابلاغ کے لیے۔ تو وہ اصطلاح اب جو ہے کہ جو سب سے زیادہ مؤثر ہے، سریع الاثر ہے، وسیع، وہ جو یعنی آسان ہے سمجھنے میں، وہ ہے اسلامی انقلاب۔ تو یہ ساری اصطلاحات جو ہے عباراتنا شتیٰ کے درجے میں ہے، ہماری عبارتیں مختلف ہیں، وحسن کا واحد، تو حسن معنی جو ہے وہ ایک ہی ہے، اسے آپ اظہار الدین الحق علی الدین کلہ کہیں، اقامت دین کہیں، یقول الدین کلہ للہ کہیں، تدبیر رب کہیں، اعلاء کلمت اللہ کہیں، آسمانی بادشاہت کہیں، اور اللہ کی حکومت کہیں، حکومت الہیہ کہیں، نظام مصطفیٰ کا قیام کہیں، نظام اسلامی کا نفاذ کہیں، یا یہ ہے کہ اسے اسلامی انقلاب کہیں۔ اس موضوع پر اقامت دین کی اس اصطلاح سے انٹروڈیوس کرنے کے لیے یہ آیات ہے کہ جو ہمارے اس منتخب نصاب میں درس دوم کے طور پر استعمال ہوئی ہیں، کہ طور پر یہاں شامل کی گئی ہے، اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ اصطلاح چونکہ ہمارے اس منتخب نصاب میں نہیں تھی، تو یہاں سے اب وہ حصہ شروع ہو رہا ہے۔ پہلا درس صرف وہ انٹر لنکنگ کی حیثیت رکھتا تھا، اور یہ دوسرا درس ہے جو اس منتخب نصاب کا گویا کہ درس اول کہا جائے گا، ویسے اس نصاب میں درس دوم ہے۔ اب ان آیات مبارکہ کی آپ تلاوت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب وما تفرقوا الا من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم ولولا کلمة سبقت من ربک الى اجل مسمی لقضی بینہم وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ
فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللہ یجمع بیننا وإلیہ المصیر، الی قولہ تعالی استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ایک بات آپ شروع ہی میں نوٹ فرما لیں، میرے مختلف دروس کے ذریعے سے بہت سے حضرات کے علم میں یہ بات آ چکی ہوگی کہ میرے قلب پر جس قدر گہرا تاثر سورہ حدید کا ہے کہ میں مسلمانوں سے خطاب میں اس سورہ مبارکہ کو قرآن مجید کا ذروۂ سنام سمجھتا ہوں، اور یہ اس سے بھی ظاہر ہے کہ میں نے اس منتخب نصاب کا وہ سمجھیے کہ حرف آخر اس سورہ حدید کو قرار دیا، نقطۂ آغاز سورۃ العصر اور حرف آخر سورۃ الحدید۔ میرے نزدیک جو مقام مدنی صورتوں میں سورہ حدید کا ہے بالکل وہی مقام مکی صورتوں میں سورہ شورى کا، اور بڑی عجیب مماثلت ہے، یہ سورہ مبارکہ حجم کے اعتبار سے سورہ حدید سے دگنی ہے، اس کی آیات 53 ہے، اس کی 29 ہے، تو تقریباً دگنی کا حساب ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں گے کہ جس طرح سورہ حدید کی ابتدائی 6 آیات ذات و صفات باری تعالیٰ کے ضمن میں نہایت اہم اور اعلیٰ ترین علمی اور عقلی سطح پر، اعلیٰ ترین فلسفیانہ سطح پر اس میں زیر بحث آئی ہے، اسی طرح وہ دگنے حجم کے پہلو سے 12 آیات اس سورہ شورى کی ہیں کہ جو ذات و صفات سے بحث کرتی، اللہ کی عظمت، اللہ کی صفات جلال۔ میں اس وقت ان میں سے کسی بھی مضمون کی طرف نہیں جاؤں گا، صرف ترتیب نوٹ کروا رہا ہوں جنہیں دلچسپی ہو رہی ہے اللہ کے فضل سے قرآن حکیم سے، تو وہ ان نسبتوں کو اپنے ذہن میں قائم کریں گے تو یقیناً پھر ان کی خود ایک، جیسے کہتے ہیں کہ آنکھ کھل جائے، ایک بصیرت حاصل ہو، تو اس میں انشاءاللہ تعالی وہ اپنی اس کیفیت میں اضافہ محسوس کرے۔ وہاں 6 آیات کے بعد 7ویں آیت آئی تقاضا، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ۔ یہاں 12ویں آیت کے بعد 13ویں آیت ہے وہ تقاضا۔ اللہ تو جو ہے، کسی کے ماننے سے کوئی فرق پڑتا ہے نہ ماننے سے کوئی فرق پڑتا ہے، وہ تو حقیقت کبریٰ ہے، وہ تو حقیقت مطلقہ ہے، وہ ہے۔ اب اصل میں تمہاری نجات، تمہاری فلاح، تمہاری کامیابی اس کا دار و مدار ہے کہ اس کو مانو جیسا کہ ماننے کا حق ہے، اور اس کے حکم کو مانو جیسے کہ اس کے حکم کو ماننے کا حق۔ بات ختم۔ اس کو ماننے کا حق، اس کا تقاضا کیا؟ ایمان، آمنوا باللہ ورسولہ، یہ ماننا ہے، اور اس کے حکم کو ماننا کیا ہے؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، لگا دو، کھپا دو، صرف کر دو ان سب چیزوں میں سے کہ جن میں اس نے تمہیں خلافت اور اختیار عطا فرمایا۔ یہاں وہ انداز تھا، یہاں یہی چیز جو ہے اقامت دین کی اصطلاح سے سامنے آئی ہے۔ تو یہ ذرا جو ربط ہے، پس منظر ہے، اور جو سیاق و سباق ہے، اور سورہ حدید کے ساتھ اس کی جو، یہ بھی نوٹ کر لے اسی وقت کہ یہ میزان کا لفظ جو ہے کتاب کے ساتھ جڑ کر یہ قرآن مجید میں صرف 2 صورتوں میں آیا ہے، ایک سورہ شورى اور ایک سورہ حدید۔ اس کی آیت نمبر 16 ہے، اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان وما یدریک لعل الساعة قریب، اور یہی اسی طریقے سے بریکٹ ہو کر یہ 2 الفاظ یہ سورہ حدید میں آئے ہیں،
لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ کسی اور جگہ آپ کو یہ دو اس طریقے سے جڑے ہوئے الفاظ نہیں ملیں گے، اور اس میں وہ اصول بھی پھر دوبارہ آپ کے سامنے آیا کہ اہم مضامین قرآن میں 2 مرتبہ لازماً آپ کو ملیں گے۔ اس کی بھی گویا کہ ایک اور نظیر، ایک اور مثال آپ کے سامنے آ گئی۔ تو اس اب تمہید کے بعد اب اس آیت پر غور کیجئے، یہ اور ایک اضافہ کہ یہ آیت بھی مشکلات القرآن میں سے ہے۔ اس کی ترکیب نحوی بہت مشکل ہے، اس میں کہیں کوئی چیز محذوف ماننی پڑتی ہے، اور اس میں 2 ترجمے ہیں جو اس کے کیے گئے ہیں۔ جو پہلی آیت ہے 13ویں آیت، جس کا کہ اب ہم نے مطالعہ شروع کرنا ہے، میں صرف یہ عرض کروں گا کہ میں صرف اور نحو میں اس مہارت کا مدعی نہیں ہوں کہ میں حکم بن کر بیٹھوں کہ وہ ترجمہ غلط، یہ ترجمہ صحیح۔ میں وہ دونوں ترجمے آپ کے سامنے پیش کر دوں گا، لیکن جس چیز کا میں مدعی ہوں، ایک دعویٰ میرا بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ان دونوں ترجموں سے نتیجے میں کوئی فرق واقع نہیں۔ اصل بات یہ ہے جس کو سمجھنا چاہیے کہ ان الفاظ کے چکر میں پھنستے نہیں دانا، وہ کیا ہے میں بھول رہا ہوں۔ تو یہ ان الفاظ کے اس طریقے سے طرح سے اختلاف سے اگر نتیجہ وہیں پہنچ رہا ہو تو پھر اس کے اندر زیادہ اپنے آپ کو الجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ مفہوم کو دیکھیے، اس طرح بھی وہی، اس طرح بھی وہی۔ اسی کا معاملہ ہے وہ آیا اظہار دین میں کہ لِیُظْہِرَہُ، اب ضمیر ہے، یظہرہ میں ایک ضمیر فاعلی ہے، تاکہ وہ غالب کر دے اس کو۔ اب ایک ہے غالب کرنے والا، ایک وہ جس کو غالب کیا جائے، 2 ضمیریں ہو گئی، ضمیر فاعلی، ضمیر مفعولی۔ اب ان کے جتنے ممکن ہیں مراجع کہ فاعلی ضمیر سے مراد یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، مفعولی ضمیر سے مراد یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، سب کا احاطہ کر کے میں نے ثابت کر لیا اپنے اس مضمون میں کہ کہیں مفہوم میں فرق واقع نہیں ہوتا، بات ایک ہی۔ تو اس میں اب جھگڑنے کا فائدہ کیا؟ اسی کی ایک مثال یہاں ہے کہ یہاں ترجمے 2 بنتے ہیں اصل میں، اور دونوں ترجمے کیے گئے ہیں۔ ان کو پہلے اچھی طرح سمجھ لیں کہ وہ 2 ترجمے کیا ہیں۔ شرع لکم من الدین، شرع، اب شارع کہتے ہیں راستے کو، شریعت چلنے کی جو ہمارے پاس ایک راہ ہے، صراط مستقیم ہے، وہ شریعت ہے۔ طریق بھی کہتے ہیں راستے کو، طریقت بھی چلنا ہے، صرف یہ ہے کہ ایک ظاہری چلنا ہے، ایک باطنی چلنا ہے، ایک شریعت ہے، ایک طریقت ہے، ان دونوں میں کوئی فصل نہیں ہے، ظاہر و باطن ساتھ ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں جو ہے شریعت، طریقت، ایک ہی مفہوم کے حامل ہیں، البتہ ان کا اطلاق ہو جاتا ہے 2 مختلف پہلوؤں سے۔ تو شارع عام نہیں ہے، یہ بھی آپ بولتے ہیں، راستہ۔ اس میں مفہوم یہ بھی ہے کہ راہ ڈالی تمہارے لیے، شرع لکم، اس کا مفہوم یہ بھی ہے معین کیا تمہارے لیے، عائد کر دیا تم پر۔ یہ جو چاہے آپ اس کے اندر ترجمہ اختیار کر لیں، کوئی اس کے مفہوم میں فرق واقع نہیں ہوگا۔ من الدین، اب من الدین میں اس کے 2 مفہوم لیے گئے، یعنی از قسم دین یا در بارہ دین، یہ 2 میں نے فارسی کی اصطلاحات استعمال کی ہیں۔ دین میں وہ چیز مقرر کی گئی یا دین کے سلسلے میں وہ چیز مقرر کی گئی، بات نتیجہ میں بات میں بتا دوں گا آپ کو کہ کوئی فرق واقع نہیں ہوگا۔ تمہارے لیے دین میں یا دین کے سلسلے میں یا دین کے ضمن میں وہ چیز مقرر کی گئی، ما وصی بہ نوحا، جس کی وصیت کی تھی نوح کو۔ وصی کون ہے؟ فاعل کون ہے؟ اللہ۔ جس کی وصیت کی اللہ تعالیٰ نے نوح کو۔ وصیت کا لفظ جو ہے وہ ہمارے پہلے ہی درس کے اندر آتا ہے اور تفصیل سے بحث ہو جاتی ہے کہ یہ وصیت جو ہے یہ مختلف ابواب سے آتا ہے۔ اوصا یوصی ایصاءً، وصیت کرنا، وصا یوصی توصیتاً باب تفریل ہے، اس میں اہتمام ہے، ہم کرتے رہنا ہے، مسلسل کرتے رہنا ہے۔ جیسے اعلام کسی کو کوئی چیز بتا دی، تعلیم کسی کو اس کے ذہن نشین کی، اس کو ہیمر کیا۔ پھر اس سے آتا ہے تواصو، آپس میں ایک دوسرے کو وصیت کرنا، یا یہ ہے کہ اس میں مبالغے کا انداز پیدا ہو جائے گا، کثرت سے وصیت کرنا۔ یہاں وصا ہے، بہت تاکیدی حکم۔ راہ ڈالی تمہارے لیے
دین کے ضمن میں یا دین کے بارے میں، بسلسلہ دین یا دربارہ دین، وہی جس کی وصیت کی تھی نوح کو، والذی اوحینا الیک، اور وہ جس کی کہ وحی کی ہے ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف۔ الیکا کا جو ہے ضمیر، اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں، حضور مراد ہے۔ وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور جس کی ہم نے وصیت کی اور تاکید کی ابراہیم کو بھی اور موسیٰ کو بھی اور عیسیٰ کو بھی۔ اب یہاں تک بات آپ نے سمجھ لی تو یوں سمجھیے کہ اگر تو آپ ترجمہ کریں گے شرع لکم من الدین کا کہ دین کے ضمن میں وہی چیز مقرر کی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ہی دین ہے حضرت نوح سے لے کر حضرت محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین ایک ہی ہے، وہی دین تمہارے لیے مقرر کیا جو نوح کے لیے کیا، وہی جو موسیٰ کے لیے، عیسیٰ کے لیے، ابراہیم کے لیے، اور اسی کی وہی ہم نے کی ہے محمد آپ کی طرف۔ تو یہ تو ہوا ایک مراد۔ دوسری مراد یہ ہوگی کہ اس دین کے ضمن میں جو بات ہم نے، جو ذمہ داری عائد کی تھی موسیٰ پر، عیسیٰ پر، ابراہیم پر اور نوح پر، اور جس کی وہی اے محمد ہم آپ کو بھی کر چکے ہیں، وہی ذمہ داری اے مسلمانوں ہم تم پر عائد کر رہے ہیں۔ تو نتیجے کے اعتبار سے کوئی فرق واقع نہیں ہوا، دین وہی ہے اور دین کے ضمن میں ذمہ داری بھی وہی ہے۔ عام طور پر اس دوسرے مفہوم کو زیادہ لیا گیا ہے، لیکن میں ان دونوں کو سمجھتا ہوں کہ نتیجے کے اعتبار سے بالکل ان میں کوئی سر منہ فرق واقع نہیں ہوتا۔ اچھا، دین کی وحدت کیا ہے؟ اب اس میں ہمارے ہاں مفسرین کو بحث کرنی پڑی ہے، اس لیے کہ فرق تو ہے، شریعت میں تو فرق ہے، شریعت موسوی اور ہے، شریعت محمدی اور ہے علی صاحب الصلاۃ والسلام۔ اس اعتبار سے فرق ہے، تو پھر یہ دین ایک کیسے ہوا؟ اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے، اسی پر ہمارے مفسرین نے بحثیں کی ہیں کہ ظاہر بات ہے کہ اس میں وہی چیز مراد ہو سکتی ہے جو قدر مشترک ہو۔ اگر تو مانا جائے یہ کہ اس سے مراد ہے دین وہی مقرر کیا، تب یہ بحث اٹھی۔ اگر یہ مانا جائے کہ دین کے ضمن میں وہی ذمہ داری تم پر عائد کی جو سب پر تھی، تو یہ بحث نہیں اٹھتی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ سوال اس لیے اٹھے گا کہ آپ یہ سمجھیں کہ وہی دین مقرر کیا گیا، تو اب دین میں جو ظاہری فرق و تفاوت ہے وہ ایک سوالیہ نشان بن کر سامنے آ جائے گا۔ اس کو ریزالو کیا ہے کہ وہ چیزیں کہ جو قدر مشترک ہیں دین کی، وہی یہاں مراد ہو سکتی ہیں۔ اس لیے کہ ظاہر بات ہے نماز کا ان کا ڈھانچہ اور ہمارا اور، روزے کے احکام ان کے اور ہمارے اور، ان کے ہاں قربانی پر بہت زور تھا، ہمارے ہاں قربانی کا معاملہ کم رہ گیا، ان کے ہاں نماز پر اتنا زور نہیں تھا، ہمارے ہاں جو اصل رکن رکین ہے اور عماد الدین ہے وہ نماز ہے۔ تو اس میں تو فرق پڑا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ان کے ہاں وہ یوم سبت کا ایک حکم تھا جو ان پر عائد کر دیا گیا، ہمارے ہاں تو اول تو یہ کہ پورے دن میں کوئی بھی دن نہیں ہے ہفتے کا کہ جس میں کاروبار دنیاوی حرام مطلق ہو، وہ سمٹ کر آ گیا ہے ایک ساتھ اذان جمعہ سے لے کر اور جمعے کی نماز کے ادا ہونے تک، یہاں وہ حکم رہ گیا، بہت مختصر رہ گیا، اور پھر یہ کہ وہ جمعے کا دن ہے۔ تو یہ جو فرق ہے، یہ جو تفاوت ہے، وہ تو ازر من الشمس ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قدر مشترک کیا ہے، اور قدر مشترک کو جب آپ نکالیں گے تو ویسے تو ایمان قدر مشترک ہے، توحید، معاد، رسالت میں فرق ہو جائے گا کہ ان کے لیے ایمان تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، محمد پر ایمان لانا تو لازم نہیں تھا۔ ہمارے لیے ایمان ہے محمد الرسول اللہ پر بھی اور سابقہ رسولوں پر بھی، یہ بھی ایک ضمنی سا فرق ہوا۔ لیکن اکثر مفسرین اس پر گئے ہیں کہ اس سے مراد توحید ہے، اور مجھے یہ قبول ہے، یہ مفہوم جو اکثر کا ہے، جو جمہور کا تقریباً جس پر کہ اجماع ہے کہ اس سے مراد توحید ہے، اس لیے کہ توحید ہے قدر مشترک، توحید ہی ہے اصل دین، دین نام ہی توحید کا ہے۔ میں ان تمام باتوں کو کھلے دل کے ساتھ قبول کر رہا ہوں کہ بات بالکل صحیح۔ البتہ یہ کہ اب آگے چلیے، ان اقیم الدین، جنہوں نے یہ مانا کہ دین وہی مقرر کیا گیا، اب انہوں نے اس سے آگے محذوف مانا، اور اس دین کے ضمن میں یہ ذمہ داری تم پر عائد کی گئی، ان اقیم الدین۔ یہاں پہ محذوف ماننا پڑے گا نا، کہ تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا جو جس کی وصیت کی تھی نوح کو، ابراہیم کو، موسیٰ کو، عیسیٰ کو، اور اس کے ضمن میں تم پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی، ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ دین کو قائم رکھو یا قائم کرو، یہ ابھی میں بحث کروں گا بعد میں، اور دین کے ضمن میں متفرق مت ہو، تفرقے آپس میں متفرق مت ہو جاؤ۔
جن لوگوں نے مانا یہ ہے کہ شروع ہی سے مطلب یہ ہے کہ دربارہ دین، دین کے ضمن میں تمہارے لیے وہی بات طے کی گئی جو سب کے لیے طے تھی، تو وہاں اب محذوف نہیں ماننا ہوگا۔ ان نقیم الدین، یہ گویا اس کا بیان ہے کہ کیا چیز عائد کی گئی تھی ہمیشہ سے، کیا چیز لازم کی گئی تھی۔ یہ سب کے خطاب یہی تھا، اقیم الدین، کے دین کو قائم کرو، دین کو قائم رکھو یا دین کو قائم کرو۔ یہ بحث بعد میں کروں گا۔ میں نے صرف یہ کہ وہ جو دو ترکیب نحوی کے اعتبار سے دو متبادل آراء ہمارے ہاں موجود ہیں، ان دونوں کا آپ کے سامنے بیان کر دیا، اور یہ کہ اس میں نتیجے کے اعتبار سے سرے منہ کوئی فرق نہیں، بات وہیں آئے گی۔ اب آئیے اس پر العقیم الدین کے معنی کیا ہے۔ اس پر بدقسمتی سے اس زمانے میں ایک نوزائیدہ علامہ صاحب نے مورچہ لگایا ہے، اور اس میں سب سے بڑی جو افسوس کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس شخص نے اس کے ایک کتابچے کے اوپر ایک تائیدی قسم کا مقدمہ لکھا ہے کہ جو اقامت دین کی اصطلاح کو جماعت اسلامی کی تحریک میں انجیکٹ کرنے والا تھا، جس نے لا کر یہ اصطلاح شامل کی تھی۔ لیکن وہی شخص، ہوتا یہی ہے کہ جب کسی چیز سے کسی سبب سے کوئی قد ہو جائے، کوئی بغض ہو جائے، تو اب وہ حب علی نہیں بلکہ بغض معاویہ میں، اب جو بھی اس کا مخالف ہوگا وہ گویا کہ اس کو اپنے سے قریب محسوس کر کے اور کوئی تائید اور اس کی توثیق کرنی شروع کر دیں گے۔ اس کی ایک بدترین مثال ہے جو مولانا اصلاحی صاحب نے اس دور میں قائم کی، اور میرے نزدیک خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ یہ شعر 100% اب اس کے اوپر، اس معاملے کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے مولانا امیر حسن اصلاحی پر، اس لیے کہ میں یہ پوری اپنی تحقیق کے بعد یہ باتیں اس وقت کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ خود انہوں نے پورے قرآن مجید میں ترجمہ وہی کیا ہے، جس کو کہ وہ ترجمہ وہ جو نوزائیدہ علامہ صاحب ہیں اس کو غلط قرار دے رہے ہیں، اصلاحی صاحب میں پورے تفسیر کے اندر وہی ترجمہ کیا ہر جگہ۔ لیکن یہ ہے کہ اب وہ جب کسی کی مخالفت پر کمر کس لی جائے تو جو اینٹ روڑا ہاتھ میں آ جائے وہ اس کے سر پر دے مارا جائے۔ بہرحال یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے جو ان کی طرف سے آئی ہے۔ ان نوزائیدہ علامہ صاحب کی کوئی پرواہ ہمیں نہیں ہے، لیکن یہ کہ مولانا اصلاحی صاحب کا ایک مقام ہے، اور بڑا افسوس ہوتا ہے اس پر کہ عمر کے آخری درجے میں آدمی اپنے کیے دھرے کے اوپر پانی پھیرنے پر تل جائے۔ ایک تو سنت کے معاملے میں انہوں نے اس قدر افسوسناک روش اختیار کی، رجم کی حد کے بارے میں ایک بہت ہی بڑا فتنہ اٹھا دیا، پھر یہ ہے کہ اس معاملے کے اندر بھی آ کر گویا کہ اپنے سابقہ سارے یا تو صاف تسلیم کرے کہ میری غلطی ہے، یہ بھی نہیں لکھتے، مان لے کہ آج مجھے انشراح صدر ہو گیا، یہ بھی نہیں، لیکن یہ کہ ان کے مضمون کے اوپر وہ میری مخالفت میں وہ مقدمہ جو ہے وہ لکھ دیا ہے۔ بہرحال یہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ اس کا چونکہ بہت سے لوگوں تک وہ پہنچایا گیا ہے اور اس میں کافی اشکالات ذہنوں میں پیدا کیے گئے ہیں، تو یہ ہماری اس وقت ایک جماعتی، تنظیمی اور تحریکی ضرورت ہے کہ اس جنگل کو صاف کیا جائے۔ ان عقیم الدین کا جو ترجمہ سب نے کیا اور اصلاحی صاحب نے بھی کیا، نہ صرف یہاں کیا بلکہ سورہ مائدہ میں یہ لفظ آیا ہے کثرت سے، یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، اے اہل کتاب تمہارا کوئی موقف نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے، تم ہم سے بات کرنے کا بھی منہ نہیں رکھتے جب تک کہ تم قائم نہ کرو تورات کو اور انجیل کو۔ یہ ترجمہ کیا اصلاحی صاحب نے، یعنی اقیمو قائم کرنا یا قائم رکھنا، ان دو میں فرق نہیں ہے۔ قائم کرنا، کوئی چیز اگر بالفعل قائم نہیں ہے تو قائم کی جائے گی، قائم ہے تو قائم رکھی جائے گی، اس میں تو قطعاً کوئی فرق ہے ہی نہیں۔ خیمہ گرا ہوا ہے، کھڑا کیا جائے گا، اور اگر کھڑا ہے تو کھڑا رکھا جائے گا کہ اگر آندھی آ رہی ہے تو ہر طرح سے حفاظت کی جائے، خیمہ گر نہ جائے، اس کے کھوٹے خوب اچھی طریقے سے مضبوط کر دیے جائیں، اس کی رسیاں خوب کس دی جائیں، کوئی رسی کمزور ہو تو اس کو بدل دیا جائے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے جھکڑ بہت زوردار آ رہا ہو تو لوگ جو ہیں وہ تنابیں پکڑ کر کھڑے رہیں، اور وہ جو بانس ہیں ان کو پکڑ کر کھڑے رہیں۔ یہ سارے کام کیا ہیں؟ یہ خیمے کو کھڑا رکھنا ہے، اس لیے کہ کھڑا ہے، اگر وہ گر جائے گا تو لا محالہ اب اس کو کھڑا کرنا ہوگا۔ تو اقیمو کا ترجمہ یعنی یہ فعل متعدی ہے، کسی دوسری شے کو کھڑا کرنا یا کھڑا رکھنا۔ اب یہ نیا ترجمہ آج ہمیں بتایا گیا کہ اس کے معنی تو ہے کھڑا رہنا، قائم رہنا، گویا کہ یہ فعل لازم ہے۔ اب اس کے لیے کچھ لمبے چوڑے اشعار، جاہلی اشعار، اور اس میں بھی بڑی چالاکی اور بددیانتی سے کام لیا گیا ہے۔ ایک شعر میں اقامت کے بعد علی کا صلہ آیا ہے، تو اقامت کے بعد علی کا صلہ آ جائے گا تو معنی یقیناً بدل جائیں گے، وہ تو پریپوزیشن سے
تو وربز کے مفہوم بدلتے. ٹو گیو کے معنی کچھ اور ہے, ٹو گیو اپ کے معنی کچھ اور ہے, ٹو گیو ان کے معنی کچھ اور ہے. پریپوزیشن بدلے تو معنی میں تو زمین و آسمان کا فرق ہو گیا. اب وہ شعر جو ہے اس میں اقامت ہے, دوسرے مصرے میں علا بھی موجود ہے. اب ان کے سارے پڑھنے والے تو اتنے باریک بینی سے پڑھیں گے نہیں. وہ دیکھو جی, اس اقامت کا مطلب تو کھڑے ہونا ہے, قائم رہنا ہے, اور وہ ایک دھوکہ دینے کی بات ہے, اس کے سوا کچھ نہیں. ایک جگہ لفظ استقامت آیا ہے. استقامت کے معنی ہم بھی مانتے کھڑے رہنا ہے. انہی آیات میں آ رہا ہے وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ, کھڑے رہو, جمے رہو, ڈٹے رہو, ٹکے رہو. سورہ حامیم سجدہ میں یہ آیت آئی ہے, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. استقامت باب استفعال ہے, وہ تو بدل گیا. استفعال کا خاصہ یہ خود کوئی چیز حاصل کرنا. استنصار کے معنی مدد طلب کرنا, استمداد مدد حاصل کرنا, استعلام علم حاصل کرنا, معلومات حاصل کرنا. تو یہاں تو آ کر وہ لازماً فعل لازم بنے گا. تو اس میں یعنی خود اپنے لیے کسی شے کا حصول, اپنے لیے ایک قیام کا حصول جو ہے وہ استقامت ہے. تو اس طریقے سے یہ تو ضرور ہے کہ اس کے ایک شاذ معنی یہ بھی ہے قائم رہو, کہ شاذ معنی ہے. لیکن تمام اور مثالوں کو چھوڑ کر اور اس ایک کے اوپر ڈیرا لگا دینا, اس کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں ہے. خاص طور پر میں ان سے تو اس وقت براہ راست بحث بھی نہیں کر رہا, مجھے اصلاحی صاحب پر جو رنج ہے اس کا اظہار کر رہا ہوں کہ جہاں یہ لفظ آیا, اب قرآن مجید میں کتنی مرتبہ آیا اقیموا الصلاۃ, کیا معنی اس کے؟ نماز پر قائم رہو یا نماز کو قائم کرو. کوئی ترجمہ قرآن مجید کا آج تک اٹھا کر دیکھ لیجئے, اس میں اقیمو کا ترجمہ اقیموا الصلاۃ کا یہ نہیں ہوگا کہ نماز پر قائم رہو, بلکہ نماز کو قائم کرو. یعنی اقامت کسی شے کی ہے, کوئی معنوی شے ہے, کوئی مادی شے ہے, کوئی چیز ہے جسے کھڑا کرنا ہے, گرا ہوا ہے کوئی ستون, اسے کھڑا کرنا, یہ اقامت ہے. معنوی شے ہے, نماز جو ہے یہ معنوی شے ہے, اس کو کھڑا کرنا ہے, اس کو قائم کرنا ہے. ہمیشہ ہمیں یہی لوگ بتاتے رہے کہ اقامت صلاۃ کا مطلب صرف نماز پڑھنا نہیں ہے, بلکہ نماز کے پورے نظام کو قائم کرنا ہے, اس کے شرائط, اس کے آداب, اس کے جمعہ اور جماعت کا نظام, اس کے لیے اذان کا معاملہ, یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اقامت صلاۃ میں شامل ہیں. تو اقامت کے معنی کسی چیز کو کھڑا کرنا یا کھڑا رکھنا ہے. اصل میں وہ کہ کہیں پر اس کا استعمال ہو جاتا ہے, وہ شاذ استعمالات ہوتے ہیں, تو اس میں بھی کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. اچھا, اب ذرا اس میں ایک اور بات پر غور کیجئے. اگر ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ قائم رہو دین پر, تو اب سوال پیدا ہو جائے گا دین کے معنی کیا ہیں؟ کیا اس کا مطلب ہے جزوی دین پر قائم رہو یا کلی دین پر قائم رہو؟ کلی دین پر قائم رہنا ہے تو وہی اقامت دین فرض ہو گئی کہ صرف عبادات ہی کو تو قائم نہیں رکھنا ہے, صرف عبادات پر قائم نہیں رہنا ہے, صرف اعتقاد پر قائم نہیں رہنا ہے. کیا یہ شریعت دین کا جز ہے کہ نہیں؟ کیا یہ احکام جو ہے حلال اور حرام کے یہ دین کا جز ہے کہ نہیں؟ کیا یہ حدود اور تعزیرات دین کا جز ہے کہ نہیں؟ اگر یہ سب دین میں شامل ہے تو قائم رہو دین پر, ٹھیک ہے, اس پورے دین پر قائم رہنا ہے. اس میں از خود اس کے ایک تقاضے کے طور پر, نتیجے کے طور پر دین کو قائم کرنا ایک نظام اور ایک کامل زندگی کے نظام کی حیثیت سے از خود شامل ہو گیا. تو وہ ترجمہ کرے تب بھی نتیجے کے اعتبار سے فرق نہیں, نہ قائم کرنے سے, نہ قائم رکھنے سے, نہ قائم رہنے سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا, بشرطے کہ آپ کا دین کا تصور محدود نہ ہو. اگر دین کا تصور آپ کا عقائد اور عبادات تک ہے تو بات اور ہو جائے گی. آپ نے عقائد اپنے درست کر لیے, عبادات پر کاربند ہو گئے, تو گویا کہ آپ دین پر قائم ہو گئے. لیکن اگر آپ کا دین کا تصور یہ ہے کہ نہیں, دین تو اس سے وسیع تر شے ہے, دین تو پوری زندگی کو اپنے احاطے میں لیتا ہے, تو پھر یہ ہے کہ وہ اقیم الدین کا اگر یہ ترجمہ بھی کوئی شخص لینے پر تل ہی جائے, تب بھی قرآن مجید اپنی اتنی حفاظت کر سکتا ہے. لا یاتیہ الباطل, باطل اس پر حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا, نہ سامنے سے نہ پیچھے سے. یہ تو صرف یہ ہے کہ کچھ کم علم لوگ یا کچھ جن کی نیتوں میں خلل ہو جائے, وہ کچھ لوگوں کو کچھ عرصے کے لیے مغالطے میں اور اشتباہ میں ڈال لے, یہ بات اور ہے. ورنہ قرآن تو اتنی حفاظت کرتا ہے اپنی کہ چلو کر لو دین پر قائم رہنے کا ترجمہ, تبھی نتیجہ وہیں پہنچے گا. تمہارے لیے مفر نہیں ہے اس سے کہ اس کا بھی ایک لازمی تقاضا دین کو قائم کرنا ہے. تو یہ ہے اصل میں نے چاہا تھا کہ اس پوری بحث کو آپ کے سامنے کھول کر رکھ دوں, تاکہ اس میں اشتباہ, چونکہ وہ ہمارے ایک ایک ساتھی کو اہتمام کے ساتھ وہ چیزیں پہنچائی گئی ہیں, اور ہم ان چیزوں کو تحریر میں لا کر کنٹروورسی شروع نہیں کرنا چاہتے. ہمیں اپنا مثبت کام کرنا ہے. ہم پر اور بہت سے نہ معلوم کتنے حلقوں سے حملے ہو رہے ہیں اور ہم ان کا جواب نہیں دے رہے, اس لیے کہ خام خواہ ہم الجھ جائیں گے اس میں.
ہمیں اپنے کام سے کام رکھنا ہے اور اپنے مثبت کام پر توجہ مرتکز کرنی ہے. اس سے لیکن ہمارے ساتھیوں میں اس کی وجہ سے ایک اشکال اور ایک ابہام جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے، جس کو صاف ہو جانا چاہیے. ان اقیم الدین، کہ قائم کرو دین کو یا قائم رکھو دین کو. اچھا، اب یہاں ایک اور لطیف نکتہ جو اللہ کے فضل و کرم سے، یہ میں اپنے اوپر اللہ کا بہت بڑا فضل و احسان سمجھتا ہوں کہ اس کو میں اتنا کلیئر کر چکا ہوں کہ وہ جو میں نے عرض کیا کہ توحید ہی ہے مشترک دین، توحید ہی ہے اصل الاصول، توحید ہی ہے اصل شے جو قدر مشترک ہے. وہ چاہے وہ موسیٰ کا معاملہ ہو، عیسیٰ کا معاملہ، میں اس کو مانتا ہوں. میں نے اس توحید کی بحث کی ہے کہ اس توحید کے بھی دو حصے ہیں، ایک توحید نظری یا توحید فی العقیدہ، اللہ کو ایک ماننا، ایک توحید عملی، ایک اللہ کا بندہ بن جانا. یہ بھی توحید ہے کہ نہیں؟ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. تو یہ جو عبادت کے اندر یکسو ہو جانا، تمہاری اطاعت منقسم نہ ہو کہ اس میں اطاعت اس کی، اس میں اطاعت اس کی، دوسری اطاعت اللہ کی اطاعت کے تابع ہو جائے، کوئی حرج نہیں. والدین کی اطاعت ہو، اساتذہ کی ہو، حکام کی ہو، کسی کی بھی ہو، اطاعت کر سکتے ہیں بشرطے کہ اللہ کی اطاعت کے تابع ہو. اگر انڈیپینڈنٹ ہو اللہ کی اطاعت سے ایک اطاعت بھی، تو اگر اپنے نفس کی بھی ہے تو شرک ہے. ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، وہ اگر کسی اور کی ہے تو شرک ہے، وہ کسی مرشد کی ہے تو شرک ہے، وہ کسی امام کی ہے تو شرک ہے، وہ کسی حاکم کی ہے تو شرک ہے، اگر اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے آزاد اطاعت، ہاں اس کی اطاعت کے تابع ہے اطاعت، تو توحید. اچھا، اب اس توحید عملی کے بھی دو حصے، انفرادی اور اجتماعی. اس انفرادی توحید جو ہے اس پر ساری بحث ہوئی ہے سورہ زمر میں، اور اجتماعی توحید جو ہے، اجتماعی توحید ہی کا مطلب ہے تکبیر رب، اجتماعی توحید ہی کا مطلب ہے اقامت دین، اجتماعی توحید ہی کا مطلب ہے اظہار دین الحق علی الدین کلہ، اجتماعی توحید ہی کے لیے لفظ الہ کلمت اللہ، اجتماعی توحید ہی کے لیے ہے اللہ کی حکومت کا قائم ہو جانا، اللہ کی بادشاہت آ جانا، دائن کنگڈم کم، حکومت الہیہ کا. یہ سب کیا ہے؟ یہ اجتماعی توحید ہے کہ پورا نظام زندگی ایک اللہ کے اختیار کلی کے تحت ہو. تو وہی بات ہو گئی ہے، کہاں فرق پڑا؟ نیت صحیح ہونی چاہیے. جنت کے بہت سے دروازے، جس دروازے سے داخلہ ہو جائے وہ تو سعادت ہی سعادت ہے. تو یہ تو یعنی یوں سمجھیے کہ شہر مانا ہے، اس کے دروازے بہت ہیں، آپ کسی دروازے سے داخل ہو جائیں، کسی اصطلاح کے حوالے سے بات سمجھ لیں، اس سے پلے نہیں پڑتی اس سے سمجھ لیں، وہ آپ کے ذہن کے ساخت کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتی تو لو دوسری اصطلاح حاصل ہے، شاید تمہارے ذہن کے سانچے میں یہ زیادہ فٹ بیٹھ جائے. مطلب تو پیڑ گننے سے نہیں ہے، آم کھانے سے ہے. جو مفہوم ہے اس میں کوئی فرق واقع نہیں ہو رہا، تو خامخواہ کا قیل و قال کس لیے؟ اور سب سے بڑھ کر اب میں نے جو اپنا افسوس ظاہر کیا مولانا اصلاحی صاحب پر، وہ تو اپنی جگہ ہے، ان علامہ صاحب کا معاملہ بہت ہی وہ تماشے والا ہے. وہ کہتے ہیں جو بات ڈاکٹر اسرار کہتا ہے وہ غلط نہیں ہے، دین کو تو واقعی پوری زندگی پہ، لیکن اس آیت کا یہ مطلب نہیں. یعنی گویا کہ نتیجے کے اعتبار سے اختلاف ہونے بھی نہیں، لیکن اپنی علامیت کا اظہار لازمی ہے کہ یہ اس کا یہ مطلب ہے اور اس کا تو یہ مطلب ہے، اور فلاں شاعر نے تو یوں کہا ہے اور فلاں شاعرہ نے تو یوں کہا تھا. یہ سارا اس کے سوا کچھ نہیں، اور وہ بھی سب غلط بالکل، اور لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کہ کہیں جو ہے اقامہ کے بعد علا کا صلہ اس کو نظر انداز کر دیا، کہیں استقامت کی آیت اس کے اندر نوٹ کروا گئے، حالانکہ استقامت باب ہی علیحدہ ہو گیا اور اقامت باب وہی ہے، لیکن صلہ بڑھ گیا تو اس سے پھر اسے استدلال کرنا جو ہے وہ جائز نہیں رہے گا. ہاں ایک دو مثالیں ان کی ہیں کہ اقامت کے معنی کہیں رہنا بھی ہے. میں فلاں جگہ مقیم ہوں، کیا معنی؟ کہ میں وہاں رہ رہا ہوں، ٹھہرا ہوا ہوں، تو ٹھہرنا، کہیں ٹکنا، یہ بھی اقامت کے معنی ہے، لیکن یہ اس کا شاذ استعمال ہے. اس کے لیے قامہ یقوم ہے عربی میں، اور اقامہ یقیم کسی شے کو کھڑا کرنا ہے، کسی شے کو کسی دوسری شے پر اس عمل کا معاملہ ہوگا، اس عمل کا وہ وارد ہونے کی صورت ہوگی. تو یہ اس کا مفہوم ہے ان اقیم الدین، کہ قائم کرو دین کو، کھڑا کرو دین کو، اور اگر کھڑا ہے تو کھڑا رکھو دین کو.
قائم رکھو توحید کو، لیکن توحید صرف عقیدے کی توحید نہیں ہوتی، توحید عملی توحید بھی ہے، توحید صرف انفرادی نہیں ہوتی، توحید اجتماعی بھی ہوتی ہے۔ تو کسی طرف سے جائیے وہ مفہوم بالکل 1% بھی کسی شک و شبے کے اشتباہ کی اس میں گنجائش نہیں۔ اچھا اب آیا وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، تتفرقوا، دیکھیے یہ بھی لفظ جو مختلف ابواب سے جب آتا ہے، فرق یفرق، کسی چیز کو پھاڑ دینا، کاٹ دینا، باب تفریل، تقسیم وہ بھی باب تفریل سے، قسم فرق، تقسیم کر دیا، پھاڑ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کاٹ دیا۔ اور تفرق یتفرق یہ ہو جائے گا خود متفرق ہو جانا، خود ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، خود بٹ جانا، خود گروہوں میں منقسم ہو جانا۔ تقسم کا لفظ ہی آتا، انقسام اسی معنی میں آتا، انقسام خود تقسیم ہو جانا اور تقسیم کسی اور کو تقسیم کرنا۔ اور یہاں کیا ہوگا؟ تفریق کسی اور کو علیحدہ کر دینا، پھاڑ دینا، اور تفرق خود ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، بٹ جانا، گروہ در گروہ ہو جانا، یہ ان الفاظ کے معنی ہے۔ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، اب فی کے کیا معنی؟ یہ ذرا مشکل مقام آ گیا، دین میں متفرق نہ ہو۔ اب اس کے لیے ہمارے پاس نظیر قرآن مجید کا یہ اصول کی حد تک تو ہمیں بھی بہت پیارا لگتا ہے، بہت صحیح ہے۔ اب اطلاق آپ کیسے کر رہے ہیں، ہم کیسے کر رہے ہیں، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، تو سورہ ممتحنہ کی آیات ہیں جس میں کہ یہ فی الدین کا لفظ جو ہے آیا ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ یہ آیات 8 اور 9 ہیں۔ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ان لوگوں سے نہیں روکتا کہ جنہوں نے نہ تم سے دین میں جنگ کی۔ لم یقاتلوکم فی الدین کیا معنی؟ دین کے بارے میں جنگ نہیں کی، دین کے ضمن میں جنگ نہیں کی۔ اور جنگ کسی کی ہو رہی ہے، پانی پلانے پہ جھگڑا، وہ اور جنگ ہوگی، لیکن یہ کہ دین کے معاملے میں جنگ، میرا کسی سے جائیداد کا جھگڑا ہے، مقدمہ ہے کہیں چل رہا ہے، وہ علیحدہ ہے مسئلہ۔ دین کے بارے میں جھگڑا، دین میں جھگڑا، دین میں لڑائی، اسی طریقے سے اگر تم چاہو تو ان کے ساتھ نیکی کا سلوک بھی کر سکتے ہو۔ جنہوں نے نہ تمہارے ساتھ دین میں جنگ کی، نہ تمہیں اپنے گھروں سے نکالا، تو ان کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرو، حسن سلوک کرو، انصاف کا معاملہ کرو، تو اللہ نہیں روکتا، بلکہ اللہ کو تو انصاف کرنے والے پسند ہیں۔ ہاں وہ روکتا ہے تمہیں ان لوگوں سے الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم، جنہوں نے جنگ کی ہے تم سے دین میں، یعنی دین کے بارے میں۔ یہ معاملہ واضح ہو گیا۔ ولا تتفرقوا فیہ کا مطلب کیا ہوگا؟ فی کی ضمیر ہے جو ہے ضمیر مجرور، وہ کہاں جائے گی؟ دین کی طرف۔ یہ فی الدین ہے، دین کو قائم کرو اور اس کے بارے میں متفرق نہ ہو۔ اب یہ بہت ہی اہم نکتہ ہو گیا ہے، اس قدر گہری اس کے اندر ہدایت و رہنمائی آپ کو ملے گی کہ تفرقہ یا اختلاف، اول تو ان دونوں الفاظ میں فرق ہے۔ اسی سورہ مبارکہ کی ایک آیت جو ہے، اس سے پہلے وہ نوٹ کر لیجئے آپ، اس میں اختلاف کا ذکر ہے، آیت نمبر 10، دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، جس چیز میں بھی تمہارے مابین اختلاف ہو جائے تو اس کا فیصلہ جو ہے، اس کا اختیار اللہ کے حوالے ہے۔ اختلاف ایک لفظ ہے، تفرقہ ایک لفظ ہے۔ اختلاف رائے وہ یہ ہو سکتا ہے، اور اختلاف السنتکم، ہماری زبانوں میں فرق ہے، ہمارے مزاجوں میں فرق ہے، ہمارے الوانکم، ہماری رنگتوں میں فرق ہے، ہمارے افتاد طبع میں فرق ہے، ہر گلے را رنگ و بوئے دیگرست، تو وہ اختلاف جو ہے وہ تو اس فطرت کی تخلیق جو ہے اس کے اندر مضمر ہے، جزو لا ینفک کی حیثیت سے۔ اصل میں قرآن جہاں مذمت کرتا ہے وہ کرتا ہے تفرقے کی، کٹ جانا، ایک دوسرے سے جدا ہو جانا، من دیگرم تو دیگری، یہ نہیں ہونا چاہیے۔
بلکہ یہ ہے کہ اختلاف کو برداشت کرو، سینے کشادہ رکھو، اپنے دلوں کو کشادہ رکھو، جہاں تک اختلاف جائز ہو، جائز حدوں میں ہو، اس کے لیے گنجائشیں خود پیدا کرو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضور نے خود کیا ہے یہ، کہ آپ نے نماز میں کبھی ہاتھ یہاں باندھا، کبھی یہاں باندھا، کبھی کھول کر بھی لازماً نماز پڑھی ہوگی، ورنہ کیسے ممکن ہے کہ امام دار الہجرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ کھول کر ہاتھ نماز پڑھتے ہو؟ کیسے ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یقیناً یہ چیزیں حضور نے کی ہیں تاکہ واضح ہو جائے کہ کس کس چیز میں اختلاف کی گنجائش ہے، جس میں کوئی حرج نہیں ہے اختلاف کی، اختلاف اگر ہو تو البتہ تفرقہ نہ ہو جائے، من دیگرم تو دیگری، جاؤ جی جاؤ، تم اور ہو ہم اور ہیں، یہ تفرقہ ہے۔ اچھا، دوسری بات ایک اور نوٹ کیجئے، اس تفرقے میں بھی تفرقے کا بھی فرق ہوگا۔ یعنی اگر فرض کیجئے ایک فقہ مسلک بن گیا ہے کہ کچھ اصول ہیں، ان اصولوں کے اعتبار سے ایک فرق کیا جا رہا ہے، استنباط کے اصول جو ہے مختلف ہو گئے امام ابو حنیفہ کے، امام شافعی کے، اس میں اختلاف نہیں ہے کہ شارع حقیقی اللہ اور اس کے رسول ہیں، اس میں اختلاف نہ شافعی کا ہے، نہ مالک کا ہے، نہ حنبل کا ہے، نہ ابو حنیفہ کا ہے، لیکن اختلاف اصول استنباط میں ہو گیا۔ انہوں نے اصول بنائے کہ کس طریقے سے ہم اصول تفسیر کہہ لیں اور اصول فقہ کہہ لیں، اصول حدیث کہہ لیں، ان میں اختلاف ہے، اس کی گنجائش ہے۔ اب ان اصولوں کو اپلائی کیا تو ایک مسلک بن گیا، ایک مسلک بن گیا، اس میں بھی قطعاً کوئی حرج نہیں ہے کہ مسلک حنفی، مسلک شافعی، مسلک حنبلی، اس میں آپ علیحدہ علیحدہ رہے، کوئی حرج نہیں، یہ کفر نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے۔ جبکہ یہ بات طے ہے کہ اصل میں جو شارع حقیقی ہے وہ اللہ ہے، اور اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات طے ہو۔ اگر کسی نے یہ سمجھا ہے کہ شارع جو ہے اپنی جگہ ابو حنیفہ ہے یا مالک ہے یا حنبل ہے تو شرک ہو جائے گا۔ لیکن جب یہ ہو کہ یہ در حقیقت استنباط اور استدلال اور استنتاج کے مختلف اسلوبوں اور اصولوں کا فرق ہے جو واقع ہو گیا ہے، تو اس میں قطعاً کوئی حرج نہیں۔ یعنی یہ کہ جہاں جہاں تک اختلاف کی گنجائش، اور اگر فرض کیجئے کہ مستقل مسلک بھی بن جائے تو بھی وہ شے تفرقے میں نہیں آئے گی۔ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، یہ تفرقہ جو ہے یہ وہاں تک نہ پہنچ جائے، اس توحید تک نہ پہنچ جائے، شارع کسی اور کو مستقل نہ مان لیا جائے، یہ تفرقہ ہو جائے گا کہ اللہ کی بجائے جمہور حاکم ہے، یہ تفرقہ ہو گیا، اللہ کے بجائے کوئی فرد حاکم ہے، یہ تفرقہ ہو گیا۔ جب تک وہ بات قائم ہے، وہ توحید اصلی کہ حاکم مطلق اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، تو اس میں تفرقہ فی الدین نہیں شمار ہوگا، بلکہ یہ کہ وہ اس سے نیچے مسلک کا اختلاف کہہ لیں، مختلف مسلک بھی ہوں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ اوپر جو ہے وہ جو اصل ٹاپ ہے، جو قدر مشترک ہے، جو دین کی اساس ہے، جو دین کی جڑ ہے، اس میں تفرقہ نہ ہو۔ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ۔ اچھا، یہ فی دین کے بارے میں بھی آ گیا، اس ہا کی ضمیر، اور دین کے قائم کرنے میں متفرق نہ ہو جاؤ، یہ دوسرا اس کا مفہوم ہوگا کہ وہ جو ابتدا سے دو میں ترجمے لے کر چل رہا ہوں، دین تمہارے لیے ایک ہی مقرر کیا گیا، اس میں متفرق نہ ہو، دین کے ضمن میں تم سب پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی کہ اسے قائم کرو، اس فرض کی ادائیگی میں متفرق نہ ہو۔ اختلاف رہے، حنفی، مالکی، حنبلی، اہل حدیث، شافعی رہے، اقامت دین میں آ کر جڑ جائیں، یہاں اگر کٹ گئے تو یہ ہے اصل کاٹ، یہ ہے اصل تفرقہ۔ تو ان دونوں کے اعتبار سے بات میں لے کر چل رہا ہوں بالکل مکمل، کہ کہیں کوئی ایک شوشے کا فرق نہ رہ جائے۔ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، دین میں تفرقہ نہ ہو، یعنی اس اصول میں تفرقہ نہ ہو کہ حاکم حقیقی اللہ، شارع حقیقی اللہ، اللہ کے نمائندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی اب استدلال ہے، استنباط ہے، قیاس ہے، اجتہاد ہے، اجماع ہے، یہ سب ثانوی چیزیں ہیں۔ جو مستقل دو سورسز ہیں وہ اللہ، اس کا رسول، کتاب اور سنت، یہ اس میں تفرقہ ہو گیا تو تفرقہ ہے۔ باقی یہ کہ اس اصول کو انٹیکٹ رکھتے ہوئے اگر مسلک مختلف ہو جائے تو تفرقہ نہیں شمار ہوگا۔ نمبر دو، اس دین کو قائم کرنے میں، اس توحید عملی کے قیام میں، اس میں تفرقہ نہ ہو۔ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ۔ اچھا دیکھیے، دین کو پھاڑنے کے لیے یہ لفظ بھی قرآن میں آیا، الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ۔ کبھی آپ نے غور کیا اس کا مطلب کیا ہے؟ فرقوا دینہم، یہ وہاں سے اگر تفرقہ ہو گیا ہے کہ حاکمیت خداوندی جو ہے اس کو اگر کہیں جو کوئی زخم پہنچ گئی ہے یا اس کے اندر اگر کوئی وہ مجروح ہوتی ہے تو یہ تفرقہ اور تفریق دین ہو گئی۔ وہ جو عام فہم بات سمجھی جاتی ہے حضرت مسیح کے طرف جو منسوب الفاظ ہیں ان سے، وہ تفریق فی الدین ہے۔
میں حضرت مسیح کے الفاظ کا وہ مطلب نہیں سمجھتا، لیکن جو مطلب سمجھا جاتا ہے کہ جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو اور جو قیصر کا ہے وہ قیصر کو دو۔ اب یہ تفریق ہو گئی، دین کو آپ نے پھاڑ دیا کہ ایک حصہ دین کا اللہ کے لیے اور ایک حصہ دین کا قیصر کے، یہ تفریق ہے دین کی۔ تفریق کے معنی پھاڑ دینا، کاٹ دینا، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ یہاں اب وہ دین اس سطح سے مقصد میں پھاڑ دیا گیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا کہ کچھ اس کا ہے کچھ اس کا ہے۔ سیکولرزم جو ہے وہ تفریق ہے دین کی، کہ جو احوال شخصیہ ہیں ان میں ہم دین کے اوپر چلیں گے، جو احوال اجتماعیہ ہیں ان میں تو جو لوگوں کی مرضی ہوگی، وہاں گویا کہ حاکمیت انسانی وہ تسلیم کی جاتی ہے۔ یہ تفریق ہے دین کی، پھاڑ دینا ہے دین کو، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا ہے دین کو، یہ ہے تفریق فی الدین۔ باقی مسلکوں کا اختلاف جو ہے وہ اس کے اوپر اس کا اطلاق درست نہیں ہے، اس میں دین پھٹتا نہیں ہے، دین برقرار رہتا ہے، سب اسی کو حاکم مانتے ہیں، سب اسی کو شارع اصلی مانتے ہیں۔ یہ چیزیں میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اس وقت بالکل 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہو گئی ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اب اس کے بعد جو کچھ ہے وہ جان لیجئے کہ اصل میں اس میں تاریخی پس منظر کو سامنے رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ مکی دور کی صورت ہے، لیکن میں نے جو بھی اس کا استنباط کیا ہے مختلف احوال اور اس کی داخلی اور خارجی شواہد سے، اس کا زمانہ نزول بنتا ہے کچھ سن 8 کے آس پاس، 8 9 7 8 9، وہ زمانہ نزول ہے اس سورہ مبارکہ۔ اس وقت تاریخی اعتبار سے یہ سمجھ لیجئے کہ حضور کے مخاطب اب تک تو رہے تھے صرف مکے کے لوگ یا مشرکین عرب، لیکن یہ 5 6 کے آس پاس آ کر یہ دعوت اب پھیل چکی تھی، چرچا ہو چکا تھا۔ یہود کے ساتھ بھی اب انڈائریکٹ معاملہ چل رہا تھا، انڈائریکٹ خطاب ابھی قرآن میں نہیں ہوا یہودیوں سے نہ عیسائیوں سے، لیکن یہ کہ ان کو خبریں مل رہی ہیں، منتظر وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ وہ اس مغالطے میں تھے کہ وہ ہم میں سے ہوگا، جب چلا آ رہا ہے حضرت اسحاق سے یعقوب سے لے کر آج تک نبوت تو ہمارے خاندان میں ہے، بنی اسرائیل میں، تو یہ کیسے باہر چلی جائے گی؟ وہ انہیں جب یہ اندیشہ ہوا کہ وہ تو کہیں باہر جا رہی ہے تو ان میں ایک اب غصہ بھی پیدا ہوا۔ انہوں نے وہاں سے بیٹھ کر تار ہلانے شروع کیے، کبھی سوال بھجوا رہے، ذرا ان سے پوچھو روح کسے کہتے ہیں، بڑے بنے پھرتے ہیں نبی، روح کی حقیقت بتائیں، ذرا ان سے پوچھو اصحاب کہف کون تھے، اگر نبی ہیں تو بتائیں، ان سے پوچھو ذوالقرنین کون تھا، نبی ہیں تو بتائیں۔ اب یہ وہاں سے بیٹھے تار ہلا رہے ہیں، تو انڈائریکٹ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، ڈائریکٹ خطاب نہیں۔ اس میں جو حضور کا احساس ہے، جو میں نے بعض اور دروس میں واضح کیا کہ اب 8 برس ہو گئے دعوت دیتے ہوئے، لیکن حاصل کیا ہے؟ میں نے تو 10ویں برس تک بھی کہا کہ 100 آدمیوں سے زیادہ نہیں تھے۔ مکے میں حالات نہایت مخدوش ہے، دباؤ شدید پڑ رہا ہے، تو طبیعت میں ایک فکر، ایک تشویش، ایک انسان سوچتا ہے کہ کیا وجہ ہے، کہیں میری کوئی کوتاہی تو نہیں ہے، میری طرف سے کوئی کمی تو نہیں رہ گئی ہے، میرے بیان میں کوئی ابہام تو نہیں ہے، کوئی میری ذات میں اندر تو ایسی خرابی نہیں ہے کہ وہ آڑے آ گئی ہو اس حقیقت کے انکشاف میں۔ یہ ہر شریف اور جو بھی بامروت انسان ہوگا اس کے اندر یہ احساسات پیدا ہوتے ہیں، اور قرآن مجید میں مختلف پیرائے سے حضور کو تسلی دینے کی کوشش کی گئی ہے، آپ نہ گھبرائیں، آپ پر ذمہ داری نہیں ہے، آپ پر ذمہ داری صرف ابلاغ اور تبلیغ کی ہے، ہم نے آپ کو داروغہ بنا کر نہیں بھیجا، انہیں زبردستی اسلام پر لے آنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ سارے مضامین آپ کے علم میں ہیں۔ اب اس وقت یہاں نوٹ کیجئے کہ اسی کا ایک اور انداز ہے جو اختیار کیا گیا ہے۔ اگر وہ پس منظر سامنے ہو اور سیاق کلام جو ہے کہ یہ بات کیا ہے جو کہی جا رہی ہے، کس ٹون میں کہی جا رہی ہے، کس لیے کہی جا رہی ہے، یہ ٹون تسلی کا ٹون ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہو، آپ تشویش میں مبتلا نہ ہو، آپ رنج اور صدمے سے دوچار نہ ہو۔ یہ معاملہ در حقیقت وہ ویسا اتنا آسان نہیں ہے جتنا کہ آپ سمجھ رہے ہیں اپنی اس شرافت کی بنا پر کہ سچی بات ہے قبول کرنی چاہیے۔ ہر سچا آدمی تو یہ سمجھے گا کہ آخر کیا اس میں ہو سکتا ہے، سچی بات کو قبول کرنے میں کیا چیز آڑے آ سکتی ہے، اسے کیا پتا کہ لوگوں کے دلوں کے اندر کیسے کیسے فساد پڑے ہوئے ہیں۔ کسی کو اپنی چودراہٹ کی فکر ہے، کسی کو اپنی سیادت کی فکر ہے، کسی کو اپنی گدی کا فکر ہے،
کوئی بیٹھا ہوا ہے مقتدا بنا ہوا ہے لوگوں کا مذہبی اور روحانی اعتبار سے، اسے اس کی تشویش لاحق ہو گئی ہے۔ اب آپ کو کیا پتا کہ کیا کیا چیزیں لوگوں کے پاؤں میں بیڑیاں بن کر پڑی ہوئی ہیں؟ آپ تو اپنے اوپر قیاس کر رہے ہیں۔ ہر شریف آدمی اپنے بارے میں جو کچھ سوچتا ہے اسی پر دوسروں کو قیاس کرتا ہے۔ یہ بات نہیں ہے، بات کچھ اور ہے۔ یہ ہے انداز۔ اور اس میں بات جان لیجئے کہ اس وقت دو تھے اب گروہ جو سامنے آ گئے تھے، مشرکین عرب جن کو کہ 8 برس 9 برس 7 برس ہو چکے دعوت دیتے ہوئے، دوسرے اب وہ۔ اس میں بھی خاص بات یہ کہ یہ جو اہل کتاب تھے، حضور کے دل میں یہ بات آئی ہوگی کہ یہ لوگ، انہیں تو فوراً لپک کر تصدیق کرنی چاہیے۔ یہ مشرکین مکہ جو ہیں، ان کے ہاں کوئی شریعت نہیں، کوئی نبی نہیں آیا۔ حضرت اسماعیل کے بعد سے 2000 برس بیت چکے، اس میں جو کچھ ان کے اندر گمراہیاں آ گئیں، تو یہ تو واقعی چلیے ایک نئی بات ہو گئی ان کے لیے، حالانکہ نئی بات نہیں ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم ہی کا طریقہ ہے جو تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ لیکن اتنا اس میں وقت کے دریا میں اتنا پانی بہہ چکا ہے کہ ان کو اگر اس میں استبعاد محسوس ہو رہا ہے تو کوئی بات سمجھ میں بھی آئے، انہیں کیا ہو گیا؟ یہ تو موسیٰ کے ماننے والے، عیسیٰ کے ماننے والے، قیامت کے ماننے والے، توحید کے دعوے دار، چاہے وہ شرک میں مبتلا تھے، دعوے دار تو توحید ہی کے تھے۔ یہ تو سب ان کے لیے تو کوئی انوکھی بات نہیں، کوئی نئی بات نہیں۔ کتابیں ان کے پاس ہیں، وہی کتاب ایک مجھ پر نازل ہو رہی ہے۔ میں نے ان کی کتابوں کی نفی نہیں کی ہے، قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے۔ کتنی مرتبہ کہتا ہے مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، مصدقا لما بین یدیہ، جو بھی قرآن کے سامنے ہے کتابیں موجود آسمانی، قرآن ان کی تصدیق کرتے ہوئے آ رہا ہے۔ تو یہ اب دو چیزیں جو ہیں ان کو ذہن میں رکھیے۔ اب جواب دیکھیے تسلی کے انداز میں، کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، اے نبی مشرکین پر تو بہت ہی بھاری ہے وہ چیز جس کی طرف آپ انہیں بلا رہے ہیں۔ یہ تو سیدھی سی بات تھی، خود حضور کا بھی احساس یہی تھا کہ یہ تو ضلوا ضلالا بعیدا والی بات ہو چکی ہے ان کی، تو یہ تو دور چلے گئے۔ 360 خدا ماننے والے ان کے لیے تو بہت مشکل ہے، واقعتاً مشکل ہے، تجربہ بھی ہو چکا ہے آپ کو۔ اب اس کے ضمن میں کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، کبرا بہت بڑی ہے، بھاری ہے، مشکل ہے، آسان نہیں ہے۔ یہ کتنے ان میں ہوں گے جو اس بھاری پتھر کو چوم کر ہٹ جاتے ہوں گے؟ جی چاہتا ہوگا ایمان لے آئے۔ ولید بن مغیرہ کا ہے معاملہ کہ وہ بالکل آ جاتا تھا کہ جیسے کہ اب مانا کہ مانا پھر واپس ہوتا تھا، پھر وہ جو ہے وہ جو بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں پاؤں میں وہ پھر کھینچ لیتے تھے۔ تو یہ ان میں سے کتنے ہی ہیں کہ جو آتے ہیں پھر رہ جاتے ہیں، اس لیے کہ بہت بھاری پتھر ہے ان کے لیے۔ وہ بھاری پتھر کس اعتبار سے؟ ان کی سیادتیں، قیادتیں، چودراہٹیں، ان کی پریولیجز، ان کو جو مراعات حاصل ہے، وہ سب کے سب ان کے پاؤں میں بیڑیاں بن کر پڑی ہوئی۔ پھر ان کی آبا پرستی، ان کی روایت پرستی، ان کے آبا و اجداد کا دین ہے، اس سب کو اس طرح چھوڑ کر کیسے چلے جائیں؟ تو آسان کام نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس میں دو جو اب آئی ہیں باتیں، یہ حکمت قرآن کا بہت اہم موضوع ہے، جو قرآن کی وزڈم ہے، ٹاپ وزڈم۔ یہ حصہ کس کا ہے؟ اب یہ ہے صوفیہ کے مباحث کا معاملہ۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ تعالی کھینچ لیتا ہے اپنی طرف جسے چاہتا ہے، اور ہدایت دیتا ہے اپنی طرف اس کو جو ادھر توجہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے۔ یہ دو مختلف راستے ہیں حق کی طرف آنے کے۔ صوفیہ نے اس کے لیے مستقل اصطلاحات وضع کی ہیں، سالک مجذوب، مجذوب سالک۔ ایک وہ ہوتا ہے جسے اللہ کھینچ لیتا ہے پہلے اور پھر تربیت فرماتا ہے، پھر اس کو راستے طے کراتا ہے۔ ایک وہ ہوتا ہے جو خود بیچارہ چل کر آتا ہے، قدم 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 خود سفر طے کر کے آ رہا ہوتا ہے۔ وہ کہیں دستک دے رہا ہوتا ہے کہ دروازہ کھول دیا جاتا، آ جاؤ بھائی، ویلکم، تم آئے ہو، چل کر آئے ہو، محنت کی ہے، تم نے اس کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ اب سوچئے وہ سالک مجذوب وہ حضرت سلمان ہے، اور مجذوب سالک حضرت عمر ہے۔ نکلے تو تھے قتل کرنے کے ارادے سے، اللہ نے کیا شکل پیدا کی کہ کدھر جا رہے ہو، پلٹو، کھینچ لیا۔ یہ ہے دو راستے۔ تو اے محمد ان میں سے تو یہ دو راستوں میں سے جو آئے گا رفتہ رفتہ آئے گا، بی کنٹینٹڈ، اس میں جلدی کا خیال نہ کرو، بھاری بہت ہے، ان میں سے جس کو ہم چاہیں گے کسی وقت کھینچ لیں گے۔ اور جو بھی ان کے اندر کسی درجے میں بھی حق کا جویا اور متلاشی ہے، ابھی وہ اپنی ہمت کو مجتمع نہیں کر پا رہا، ہم اس کو ہمت عطا فرما دیں گے۔
حق تو منکشف ہو گیا، بڑھنا چاہتا ہے لیکن چودراہٹیں اور جو اپنی گروہی جو بھی تعصبات ہیں، اب اس کا کیا ہوتا ہے؟ سورہ عنکبوت میں جو آیا مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، اسی کی بنا پر اب برادریاں ہیں، رشتہ داریاں ہیں، تعلقات ہیں، دوستیاں ہیں، ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے۔ 25 برس بیت گئے ہیں، 30 برس بیت گئے ہیں، اب ایک دم ان میں سے ایسے آدمی نکل آئے جیسے کہ دودھ میں سے مکھی نکل آتی ہے، تو کیسے بڑی مشکل ہے یہ بات، بہت کٹھن ہے یہ مرحلہ، ان تمام بیڑیوں کو کاٹ کر نکل آنا۔ تو اس کے لیے تو منتظر رہیے اطمینان کے ساتھ، جس کو ہم چاہیں گے جب چاہیں گے ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیں گے اور پھر اسے راستہ طے کرا دیں گے، اور جو کوئی ان میں سے ہے ایسا کہ جس کا انکشاف ہو رہا ہے، طبیعت مائل ہو رہی ہے، اس کی بیڑیوں کو رفتہ رفتہ کاٹ دیں گے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اب آئیے جو دوسرا فرقہ جو گروہ تھا، اب اس کو نوٹ کیجئے کہ وہ بھی دو میں منقسم تھے، اہل کتاب نصارہ بھی تھے، یہود بھی تھے، ایک ہی کتاب کے ماننے والے، کم سے کم اولڈ ٹیسٹمنٹ تو دونوں میں مشترک ہے نا، عیسائیوں میں بھی یہودیوں میں بھی، وہ تو صرف نیو ٹیسٹمنٹ پہ اختلاف ہوگا، نیو ٹیسٹمنٹ تو چھوٹی سی ہے، اتنی موٹی تو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، کتاب ایک، موسیٰ کے دونوں ماننے والے، شریعت موسوی کے ماننے والے، ٹھیک ہے، وہ عیسائیوں میں ساقط بھی کر دی گئی، لیکن اس وقت جب قرآن نازل ہوا ابھی وہ لوگ بھی موجود تھے کہ جنہوں نے اس کو ساقط نہیں مانا تھا۔ یہ تو اس کے بعد پھر وہ سارے فرقے ختم ہوتے چلے گئے اور پال کے ماننے والے ہی رہ گئے عیسائیت میں۔ اب جتنے عیسائی ہیں وہ پولس ہیں، اصل میں وہ در حقیقت وہ کرسچینز نہیں ہیں، وہ کرسچین کا لفظ بھی اپنے لیے استعمال کرتے تو غلط کرتے، نسبت ان کی پال کی طرف صحیح ہے، حضرت مسیح کی طرف صحیح نہیں۔ خیر، تو اب یہ دو حصوں میں اب ان کے بارے میں تسلی دی کس حوالے سے کہ یہ آپ کی بات کیا مانیں گے، یہ آپس میں سر پٹم ہے ان کا، ہے کہ نہیں؟ آپ کو کیسے مان لیں؟ زدم زدہ ڈومینیٹ کرنا، اپنی سیادت اپنی قیادت کا جھگڑا ان کو نہیں مل کر بیٹھنے دے رہا۔ اب اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے اس بات کو، یہ میں ساری تفسیر کر رہا ہوں، تفسیر خاص جو ہے، تعویل خاص جو اس ماحول میں جس وقت یہ آیات نازل ہوئیں تو ان کا مفہوم کیا ہے، اس سے استنباط کریں گے، جنرلائز بھی کریں گے۔ وہی ہے کہ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی، بات وہی رہتی ہے، لیبلز بدلتے ہیں۔ آج آپ کو اپنے ہاں سب ملیں گے، یہ میں کسی کا نام لے کر معین طور پہ نہیں کہنا چاہتا، آپ کے جو انعام کل انعام عوام ہیں ان کی اکثریت جو ہے وہ بدترین شرک کے اندر مبتلا ہے، ان کے لیے تو بڑا بھاری ہے اپنے عرس چھوڑ دینا اور قبروں پہ جا کے جو کچھ کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دینا، کوئی آسان کام ہے، مکمل دین بنا ہوا ہے۔ دوسری طرف جو اس سے آگے ہیں وہ آپس میں سر پھٹول ہے ان کا، وہ اہل حدیث حنفی کا سر پھٹول پھر بھی کچھ سمجھ میں آئے کہ بھائی ان کی فقہ اور ہے، ان کی فقہ اور ہے، یہ 3 طلاقوں کو ایک بھی مان لیتے ہیں، وہ 3 طلاقوں کو 3 ہی مانتے ہیں، چلیے سمجھ میں آ گیا یہ حنفی سے کیوں سر پھٹول ہے، ان کی فقہ ایک، ان کا امام ایک، ان کی امہات کتب عقائد کی ایک لے دے کر وہ بحثیں جو میں نے ابھی جو ہمارے سامنے اس مرتبہ آ گئیں وہ بحثیں ہیں جن سے کہ یہ تقسیم ہوئی تھی۔ پھر دیوبندی کیوں سر پٹول ہے؟ یہ سر پٹول کیوں ہے؟ اب اس کو اس پر آپ منطبق کیجئے کہ وہی ساری کیفیات رہیں گی، وہی ایکٹرز رہیں گے اس دنیا کی سٹیج پر، ہر وقت وہی ایکٹرز رہیں گے، منافق بھی رہیں گے، مومن صادق بھی رہیں گے، خرچے بعد آباد والے بھی ہوں گے، اور قدم قدم پر جن کی گاڑی نوکنگ کرتی ہے وہ بھی رہیں گی، چلیں کہ نہ چلیں۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، روشنی ہوئی تو کچھ چل رہی ہے، اذا اظلم علیہم قاموا، تاریکی ہو گئی کھڑے رہ گئے، اس لیے کہ اندر کا نور تو ہے ہی نہیں۔ اب یہ جو کیفیات ہیں جو اس وقت تھی اب بھی ہے، اسی طریقے سے جو مشرکین کی دوری تھی وہ اب بھی ہے۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ باقی رہ گئے یہ اہل کتاب، وما تفرقوا الا من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم، انہوں نے خود جو تفرقہ کیا، جو خود بٹ گئے۔ سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھا کہ نہیں، قالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وہم یتلون الکتاب۔ یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کا کوئی مقام نہیں، کوئی حیثیت نہیں، نصارہ کہتے ہیں یہودیوں کا کوئی مقام نہیں، کوئی حیثیت نہیں، دونوں ایک ہی کتاب کے پڑھنے والے،
یہ بہت ہی سائن آف ایکسکلیمیشن اس کے ساتھ، ہم یتلون الکتاب، کتاب پڑھتے ہیں، اور پھر حال یہ۔ تو اس اعتبار سے مسلمانوں کے مقابلے میں آ کر وہ جمع ہو جاتے تھے، آپس میں جو سر پھٹول تھا، تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، تم سمجھتے ہو اے مسلمانوں کہ یہ جمع ہے، ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں۔ یہ جمع کہاں ہے؟ یہ تو صرف بغض معاویہ میں جمع ہوئے ہیں، کوئی حب علی نہیں ہے ان کے مابین کہ جو ان کو جمع کر رہی۔ وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، یہ تفرقہ ہوا ان کے آنے کے بعد۔ اب دیکھیے اس میں ایک لطیف بات ہو گئی، ان کے پاس تو علم آیا نہیں غریبوں کے پاس، اس لیے کہ حضرت اسماعیل کے بعد سے آج تک کوئی نبوت ہی نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی شریعت نہیں۔ اور یہ جو ہے یہ تو علم کے ٹھیکیدار ہیں، علم کے چودھری ہیں، ایک سے ایک بڑا علامہ بیٹھا ہوا ہے، ایک سے بڑا ان کے ہاں کتاب کا جاننے والا، ایک سے ایک بڑا قاری، ایک سے ایک بڑا مفتی موجود ہے، پھر یہ تفرقہ کیوں ہے؟ تو معلوم ہوا کہ تفرقے کا سبب کچھ اور ہوتا ہے، لا علمی نہیں ہوتی۔ یہ من جو پاپی ہوتا ہے یہ کسی اور سبب سے ہوتا ہے، حق کو جاننے کے باوجود انسان ٹھکراتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ بغیم بینہم، یہ مضمون قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آیا۔ تفرقہ بغیم بینہم کی وجہ سے، کیوں آگے بڑھ جائے، میں کیوں پیچھے رہ جاؤں، اس میں کیا سرخاب کا پر ہے؟ ہماری سیادت اور قیادت، لوگ ہمارے ہاتھ چومتے، لوگ آ کے ہماری جوتیاں سیدھی کرتے، یہ کہاں سے آ گیا؟ دین کا نام لینے والا اور دین کا علمبردار، یہ ہے اصل مسئلہ۔ وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ولولا کلمۃ سبقت من ربک الی اجل مسمی لقضی بینہم، اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک وقت معین کا فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا، کلمہ یہاں پر فیصلہ ترجمہ کر رہا ہوں میں، اگر ایک فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا پہلے ہی تیرے رب کی طرف سے، ایک بات نہ طے ہو چکی ہوتی، تو یہی ان کا غصہ ہم چکا دیتے، فیصلہ کر دیتے ان کے مابین، یہود اور نصارہ کے مابین۔ لیکن یہ فیصلہ کرنے کا وقت ابھی نہیں ہے، ہم نے تو مہلت عمل دی ہوئی ہے، امتحان کا دور ہے اس دنیا میں، ہر شخص کو کمانا ہے، جو کمانا ہے کما لے، جسے خیر بنانا ہے خیر بنائے، جسے شر کی گٹھڑیاں باندھ کر اپنے سر پر اٹھانی ہے وہ اٹھائے۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، لہذا یہ ہے وہ بات جس کی وجہ سے ہم نے انہیں چھوٹ دی ہوئی ہے، ورنہ ان کا قصہ ابھی ہم چکا دیتے ہیں۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور وہ لوگ کہ جو ان کے بعد کتاب کے وارث ہوئے، وہ اس کے بارے میں، کتاب کے بارے میں ایک ایسے شک میں مبتلا ہیں کہ جو ان کے دلوں میں خلجان اور جو ان کے دلوں میں ایک الجھن پیدا کر رہا ہے۔ یہ ایک بہت اہم مضمون ہے۔ دیکھیے جیسے کہ اس اجتماع میں ہمارے سامنے بات آئی، شاہ اسماعیل شہید اور علامہ فضل حق خیر آبادی، خالص علمی ایک بحث کا آغاز ہو گیا، اس میں ابتذال کسی طرف سے نہیں تھا، علم، منطق، فلسفے کی تلواروں سے دونوں لڑ رہے تھے۔ اس کا نتیجہ 2 نسلوں کے بعد کیا نکلا، اور کتنی کثیر تعداد آج آپ کے جدید تعلیم یافتہ طبقے کی وہ دین ہی سے برگشتہ ہو گئی۔ یہ ان مولویوں کا حال ہے، یہ ان چیزوں پر لڑتے ہیں، ان کا قرآن ایک، ان کا رسول ایک، ان کا کعبہ ایک، اور پھر ان کا سر پھٹول ہے، پھر کفر کے فتوے ہیں، پھر یہ ہے ان کا حال جو ہو رہا ہے۔ اس سے ایک نتیجہ کیا نکلے گا؟ نئی نسل کے اندر دین ہی سے بے اعتمادی۔ یہ ہے وہ بات جو یہاں کہی گئی۔ علماء جب اس کیفیت میں مبتلا نظر آتے ہیں، اور جب وہ جغادری لوگ جو دین کے ٹھیکیدار اور دین کے نمائندے سمجھے جاتے ہیں، ان کا حال یہ نظر آتا ہے، تو جو وارث ہوتے ہیں اگلی نسل، وہ کتاب ہی کے بارے میں شک و شبہ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ جمع کرنے والی شے ہے، یہ قرآن پڑھتے ہیں اور پھٹے ہوئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے نماز برائیوں سے روکتی ہے، یہ نمازیں پڑھنے میں بہت پابند کردار ان کا یہ ہے۔ یہی چیز ہے نا جو کہ برگشتہ کرتی ہے دین سے۔ شکوک و شبہات، پتہ نہیں ہے بھی کوئی شے اس میں کہ نہیں،
وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ اب مطلب یہ کہ اے نبی جو آپ کے سامنے ہے، جو اہل کتاب، بس یہ نام کے اہل کتاب ہیں، ان سے آپ کوئی اچھی توقع نہ رکھیے۔ یہ تو لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، کبھی راضی نہیں ہوں گے آپ سے نہ یہود نہ نصارہ جب تک کہ آپ ان کی پیروی نہ کریں۔ سارا جھگڑا تو یہ حتیٰ تتبع ملتہم، یہ کبھی نہیں مانیں گے، کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ یعنی آپ کو آگے بڑھنا ہے ان کے علی الرغم، in spite of them you have to make a headway۔ اس کے لیے ذہن تیار رہیے۔ یقین اگر آپ کوئی امید وابستہ کر لیں گے تو نا امیدی ہوگی، صدمہ ہوگا، اور اگر آپ امید پہلے ہی منقطع کر دیں تو صدمہ نہیں ہوگا۔ جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیا کسی کا گلہ کرے کوئی؟ توقع ہو تو پھر غصہ بھی آتا ہے، اس کو تو یہ کرنا چاہیے تھا، اس نے یہ کیوں کیا؟ جب توقع ہی نہیں تو پھر صدمہ نہیں ہوگا، پھر اعصاب پر تناؤ نہیں آئے گا۔ تو یہ ہے اصل میں حضور کو دونوں گروہوں کے بارے میں بتا دیا۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اس کا انطباق اور اطلاق آپ خود کر سکتے ہیں، عاقل و بالغ لوگ ہیں آپ۔ اس میں یہ کہ ہر چیز کے ہجے کرنے ضروری نہیں ہوتے، اب آپ اس کو اطلاق کیجئے، اس کو سمجھیے۔ یہ ضرور ہے کہ یہ سارے کریکٹرز ہر دور میں موجود رہے ہیں، ہر دور میں موجود رہیں گے، اور ہمارا دور اس نو ایکسیپشن، یہ کوئی استثنائی دور نہیں۔ اب چلیے اس حال میں کرنا کیا ہے؟ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ۔ یہاں خطاب اب دیکھیے جمع کے صیغہ سے نہیں ہے، واحد سے آ گیا۔ وہ جمع تھا، ایک فعل امر آیا ہے، ایک فعل نہیں۔ اقیم الدین جمع کے صیغے میں ہے، یہ کام ایک آدمی کے کرنے کا نہیں ہے۔ وہی بات محمد الرسول اللہ والذین معہ، اس کام کے لیے مددگار درکار ہے۔ من انصاری اللہ، نحن انصار اللہ۔ اب اس طرح کے لطیف ترین چیزوں میں وہی بات آ رہی ہے۔ صیغہ کیوں بدل گیا؟ وہاں جمع کیوں ہے اور یہاں واحد کیوں آ گیا؟ اب یوں سمجھیے کہ یہ جو اب آ رہے ہیں احکام، یہ اصلاً حضور کے لیے ہیں، طبعاً کس کے لیے ہیں؟ جو بھی تا قیام قیامت امت محمد میں سے اٹھے گا اسی کام کو لے کر داعی کی حیثیت سے، اس داعی کو یہ ساری سچویشن ہوں گی جن سے کنفرنٹیشن ہوگی۔ ان میں اس امت کے مشرکین بھی ہوں گے، اس میں اس امت کے یہودی بھی ہوں گے، اس میں اس امت کے نصارہ بھی ہوں گے۔ وہ اس امت کے ہوں گے، ایڈیشن مختلف ہے، چیزیں ساری موجود ہوں گی۔ وہی ہوگا جو وہاں ہوا، خون کے پیاسے ہوں گے۔ سب سے زیادہ لَتَجِدَنَّ، جو تم پاؤ گے، اشد الناس سے عداوتاً، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ شدید دشمن کون ہے محمد کے اور اس دین کے؟ یہودی۔ حالانکہ قریب ترین ان کو ہونا چاہیے تھا، ان کے ہاں علم کا چرچا تھا، ان کے ہاں فقہا تھے، ان کے ہاں عالم تھے، ان کے قاضی تھے، ان کی مدینے میں ان کی عدالتیں تھیں، شرعی عدالتیں، لیکن وہ بدترین دشمن وہ ہوئے، آج تک ہیں۔ تو ان حقائق کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ تو یہاں اب جو ہے یہ اصلاً یہاں کس سے خطاب ہے؟ محمد رسول اللہ سے، یہ صیغہ واحد ہے۔ طبعاً یہ خطاب کس سے ہے؟ جو بھی شخص کبھی تا قیام قیامت کھڑا ہوگا امت محمد میں سے صلی اللہ علیہ وسلم ایک داعی کی حیثیت سے، اسی کام کا بیڑا اٹھا کر کسب باشد۔ وہ کیا خطاب ہے؟ فَلِذَلِكَ فَادْعُ، تو اسی کی دعوت دیتے رہو۔ لذالکہ کا کوئی شخص بتائے کہ کون سا اس کا ہوگا مشار علیہ۔ ذالکہ کیا ہے؟ اس میں اشارہ، مشار علیہ کیا ہے؟ ان اقیم الدین، آپ کم پر سودا نہ کیجیے گا۔ دیکھیے اس کے جو نظائر ہے قرآن مجید میں، کہیں آپ دباؤ سے متاثر ہو کر مداہنت اختیار کر لیں۔ سورہ نون میں فرما دیا تھا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ۔ اے نبی آپ ان جھٹلانے والوں کی باتوں میں نہ آئیے، یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ ذرا ڈھیلے پڑیں تو یہ بھی ڈھیلے ہو جائیں۔ They have tested your mettle، وہ پوری طرح دیکھ چکے ہیں ٹھوک بجا کر آپ کو کہ آپ جھکنے والے نہیں ہیں، اور کسی پرسیکیوشن سے اور کسی لالچ سے آپ کو جھکایا نہیں جا سکتا۔
لہذا اب کوئی وہ کوشش کریں گے کہ کوئی معاہدہ ہو جائے، کوئی لے دے کر صلح ہو جائے، کچھ تو آپ کو کھسکائیں اپنے مقام سے، یہ پوری کوشش کریں گے۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، یہی کہا سورہ بنی اسرائیل میں کہ اے نبی وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، یہ تو تلے ہوئے اس پر کہ آپ کو بچلا دیں کہ کوئی چیز ذرا آپ چھوڑ دیں قرآن میں سے، کچھ کم پر کوئی مصالحت کر لیں، کچھ گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ کر لیں۔ اذا لاتخذوک خلیلا، اگر آپ یہ کر دیں تو وہ آپ کو دوست بنا لے گے، جھگڑا ختم۔ لڑائی تو اس قرآن سے ہے، لڑائی آپ سے تو شخصی لڑائی نہیں ہے ان کی۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اور اگر ہم نے ہی آپ کو جمائے نہ رکھا ہوتا تو کوئی عجب نہیں تھا کہ آپ ان کی طرف کسی درجے میں جھک ہی جاتے، اور اگر ایسا ہو جاتا اذا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، پھر ہم دوہری سزا دیتے دنیا کی اور دوہری دیتے موت کی۔ کس کو؟ آپ کو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اب وہ آیت سنا چکا لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لہذا یہاں فرمایا اے نبی فلذلك فادع واستقم كما امرت، یہاں آیا آپ جمے رہو ڈٹے رہو، یہ استقامت ہے، یہ اقامت نہیں ہے، استقامت ہے۔ اس استقامت میں کہا کرتا ہوں قیامت مضمر ہے، جمے رہو، کوئی ہلا نہ سکے آپ کو اپنے موقف سے بال برابر ادھر سے ادھر منحرف نہ کر سکے، جھکا نہ سکے، مداہنت پر آمادہ نہ کر سکے، کسی معاملے میں نرم نہ کر سکے۔ اشداء علی الکفار عزت علیہم علی الکافرین، یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ لوگوں کو معلوم ہو کہ چٹان ہے جس کو ہلایا نہیں جا سکتا، اس کو کہیں بھی جھکنے پر آمادہ نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ ہے اصل میں وہ داعی کا کردار۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے۔ اس کا کوئی سوال نہیں کہ حضور کرتے یہ پیروی، لیکن یہ کہ پھر بھی وارن کرنا تو کام ہے نا، اور حضور کے لیے نہیں تو یہی تو ہمارے لیے ہدایت ہے نا۔ حضور کے لیے اگر یہ چیز خارج از بحث بھی ہو جائے تو بعد میں آنے والے کسی دائی کے لیے تو خارج از بحث نہیں ہے، وہ کسی کمپرومائز پر آ جائے، کسی کوئی شارٹ کٹ نکالنے کے اوپر آ جائے، کہیں اپنے اصولوں کے اندر کہیں قطر بیوت کرنے پر آ جائے، تو یہ اس کے لیے رہنمائی ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ڈٹے رہنا، پیچھے نہ ہٹنا۔ یہ وہی لفظ آ گیا لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ولا تتبع أهواءهم، ان کی کیا ملت ہے؟ ان کی تو خواہشات ہے۔ ملت تو یہ ہے، دین یہ ہے، حق یہ ہے جو آپ پر نازل ہوا ہے۔ اب یہ اگر آپ کو دباؤ میں آپ کو پریشرائز کر رہے ہیں تو کس کی طرف؟ خواہش نفس کی طرف۔ ولا تتبع أهواءهم وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، کہہ دیجئے ڈنکے کی چوٹ میں تو ایمان رکھتا ہوں اس کتاب پر جو اللہ نے نازل فرمائی۔ یہ من جو ہے یہاں من تبعیضیہ نہیں ہے کہ کتاب کے ایک حصے پر ایمان رکھتا ہوں ایک پر نہیں، یہ وہی بیانیہ ہوگا۔ ما انزل اللہ کا بیان ہے، یعنی وہ کتاب، میرا ایمان تو اس پر ہے، میں اس پر ڈٹا ہوا ہوں، میں اس سے نہیں ہٹوں گا۔ پھر وہی آیت نوٹ کر لیجئے ذہن میں، دوبارہ یاد کر لیجئے سورہ بنی اسرائیل کی، اسی سے تو بچلانے کی فکر میں تھے وہ۔ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِن كَادُوا لَيَفْتَنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اسی قرآن سے وہ بچلانے کے لیے زور لگا رہے ہیں تاکہ آپ کوئی چیز اپنی جی سے گھڑ کر ہماری طرف منسوب کر دیں۔ یہی بات سورہ انعام میں آئی، نہیں سورہ یونس میں، کہ اے نبی وہ یہ آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس قرآن میں ترمیم کیجئے، اس میں تبدیلی کیجئے، ایتے بے قرآن غیر ھذا او بدل ہو، یا کوئی اور قرآن پیش کیجئے یا اس میں تبدیلی کیجئے، ترمیم کیجئے۔ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، کہہ دیجئے کہ میرے لیے ہرگز ممکن نہیں ہے کہ میں اسے اپنے جی سے اس میں کوئی ترمیم کر دوں، کوئی تبدیلی کر دوں۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو خود پیروی کرتا ہوں اس کی جو مجھ پر نازل کیا جا رہا ہے۔ میں تو خود پابند ہوں، میں تو خود عبد ہوں، معبود تو نہیں ہوں، میں حاکم تو نہیں ہوں، میں تو اللہ کا محکوم ہوں، لہذا میں تو خود پابند ہوں، ترمیم کیسے کروں گا؟ وہی بات یہاں ہے،
قل آمنت بما انزل اللہ من کتاب، کہہ دیجئے میرا ایمان پختہ یقین ہے اس پر جو اللہ نے نازل فرمایا، یعنی کتاب، اللہ کی کتاب۔ البتہ اس کتاب میں یہاں شامل ہو جائیں گے قرآن بھی، تورات بھی، جو اس کا صحیح حصہ ہے اس میں شامل ہے، یہ مہیمن ہے اس کا۔ باقی یہ کہ جو کتابیں نازل ہوئی ہیں اس سب پر ایمان ہے ہمارا۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون وامرت لأعدل بینکم، اور مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ تمہارے مابین عدل کروں۔ اس میں ذرا آپ کو تھوڑا سا جو ہماری اس وقت کی متداول تفاسیر ہے ان میں کچھ ابہام ملے گا۔ وہ یہ ہے کہ اس کا اکثر لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ اس سے مراد ہے بینکم، عادلہ بینکم سے مراد ہے یہود اور نصارہ کے مابین عدل۔ ان کے جو تفرقے تھے ان میں کون کس معاملے میں حق پر ہے، کون کس معاملے میں حق پر ہے، مجھے حکم ہوا ہے کہ بجائے اس کے کہ میں تمہاری پیروی کروں، میں تو تمہارا قصہ جو ہے خود اس کے اندر عدل اور انصاف کرنے آیا۔ مجھے حکم ملا ہے کہ میں عدل کروں تمہارے مابین۔ وہ اس کا تعلق ہو جائے گا اس آیت نمبر 2 سے، آیت نمبر 14 سے، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اگر وقت معین نہ ہو گیا ہوتا اور بات پہلے سے طے نہ ہوتی تو ابھی ان کا قصہ چکا دیا جاتا۔ لیکن اے نبی آپ کہہ دیں کہ میں تمہارے مابین عدل کر سکتا ہوں، میں تمہیں بتاؤں گا کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے، یہود کس معاملے میں غلط ہو چلے گئے ہیں، نصارہ نے کس معاملے میں غلو کیا ہے، ان کی گمراہی کیا ہے، تمہاری غلطی کیا ہے۔ تو اس مفہوم کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، بالکل یہ مفہوم بھی اس میں مراد ہے، اور ہو تو کوئی ہماری اس بات کے اندر کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ لیکن میرے نزدیک اس کا تعلق بھی اقامت دین سے ہے، کہ دین اس لیے آیا ہے کہ لوگ عدل پر قائم ہوں۔ اب اگر وہ اصول ذہن میں ہو کہ اس صورت کا کیا تعلق ہے سورہ حدید سے، اور اگلی آیت میں جو آ رہا ہے اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، یہ آیت نمبر 15 ہم پڑھ رہے ہیں، اور آیت نمبر 16 یہ ہے اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اور میں بتا چکا ہوں یہ دو الفاظ جمع ہو کر صرف ایک مقام پر اور قرآن میں ملیں گے آپ کو، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ یہ سارا ہم نے، یہ جو ایکسرسائز ہم نے کی ہے، معاذ اللہ، اللہ کے لیے یہ لفظ درست نہیں ہے، بات سمجھانے کے لیے، اٹس ناٹ این ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی۔ ہم نے کیوں یہ قرآن نازل کیا، ہم نے کیوں کتابیں نازل کی، کیوں رسول بھیجے، کیوں شریعتیں نازل کی، کس لیے کی، میزان کیوں اتاری کہ نصب کرو، دین کیوں دیا کہ قائم کرو، شریعت کیوں دیا کہ نافذ کرو، حدود کیوں دی کہ ان کا اجرا کرو۔ یہ نہیں کرتے ہو تو یہ کیا ہے؟ یہ کھیل ہے، تماشا ہے، ہابی ہے، پیشہ ہے، کاروبار ہے، کیا ہے؟ تو اس آیت کو یہاں پہ سمجھیے کہ اقامت دین کا اصل مقصد اقامت عدل و قسط ہے، تاکہ لوگ عدل پر کاربند ہو، لیقوم الناس بالقسط۔ اور اگر کوئی اس میں آڑے آتا ہے تو بگڑے تگڑوں کا علاج ہم نے تلوار اتاری ہوئی ہے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ اس آیت کو یہاں مندرج مانیے، اُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَ، یہ عدل صرف نصارہ اور یہود کے مابین نہیں ہے، یہ عدل تو ہے طبقات کے مابین، یہ عدل ہے مرد اور عورت کے مابین، یہ عدل ہے جماعت اور فرد کے مابین، یہ عدل ہے اجتماعیت اور انفرادیت کے مابین، یہ عدل ہے سرمایہ اور محنت کے مابین، یہ عدل ہے حکومت اور شہریوں کے مابین۔ ہر اعتبار سے عدل اور توازن اور میزان کا نصب کرنا اور عدل و قسط کے نظام کو قائم کرنا، اس کے لیے آئے ہیں محمد رسول اللہ۔ میں اس کا عام اپنے دروس میں جو کچھ کہتا رہا اسے بھی ذہن میں تازہ کر لیجیے، ایک ایک چیز کے کئی پہلو ہوتے ہیں۔ تم مجھے واعظ نہ سمجھو، میں عدل قائم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ بیسک ڈفرنس ہوتا ہے۔ واعظ کہنے والا واعظ کہتا ہے، لفاظی کے جوہر دکھاتا ہے، اپنے اسلوب بیان کے لوگوں کو نظارہ کراتا ہے، اور پھر وہ اپنا راستہ لیتا ہے، کچھ دعوت وغیرہ کھاتا ہے، کچھ مٹھی چپی کراتا ہے، کچھ جو ہے ہار پڑھتے ہیں، اگلی سوا اگلی منزل وہاں جا کے واعظ فرمائیں گے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ ٹھیک ہو جاؤ، یہ کہیں گے تو کون حلوہ کھلائے گا، کون نذرانے پیش کرے گا؟
یہ فرق ہے بیسک. ایک وائز ہے جلسہ اہل حدیث کا ہے لہذا لگے رہو، وہ بشر ماننے والوں کو پہنچاؤ جہنم کے اندر، وہ نور ماننے والوں کو. اس کے بغیر وہ کیسے ان کی تسکین ہوگی جو آپ کی آڈینس بیٹھی ہوئی ہے؟ اور جو جتنا مرچ مسالہ لگائے گا اتنا ہی وہ محبوب ہوگا ان کا، اتنی ہی اس کی پھر ان کو دعوتیں ملے گی، یہاں آئیے تشریف لائیے، اتنی ہی اس کے پاس جو ڈائری ہوگی بڑی بڑی وہ گنجان آباد ہوگی ڈائری. اس لیے کہ وہ تو جو غذا چاہیے وہ غذا آپ ان کو دے رہے ہیں. ان سے ذرا یہ کہہ کے دیکھیے کہ باز آؤ حرام خوری سے، پھر پتہ چل جائے گا کہ وہ آپ کو پھر دوبارہ جلسے میں بلاتے ہیں کہ نہیں بلاتے. اسی طرح کا معاملہ ان کے ساتھ ہے، جن کو وہ نور کا معاملہ پسند ہے وہ اس کو اوپر چلیے، اور جو بشر مانتے ہیں ان کو جب تک آپ جہنم کے آخری طبقے تک پہنچا نہ لیں اس وقت تک وہ آڈینس کو کیسے جوش آئے گا. یہ ہے اصل میں وائس کا معاملہ. یہ تو خیر بری بات ہے، لیکن اچھی بات میں بھی وائس کا کام کیا ہے؟ بھائی بات کہی اور ما علینا الا البلاغ، اب تم جانو تمہارا قصہ جانے، ہم تو جا رہے ہیں، ہم کہیں اور جائیں گے. جو اچھے وائس ہیں وہ بھی تو یہی کریں گے نا. یہ تو خیر اس کی بھی میں سمجھتا ہوں کہ پرورشن ہے اس واز کی اور تقریر کی. جو پہلی مثال میں نے دی، اچھا وائس بھی بس یہیں تک کرتا ہے. لیکن نبی اور علی منہاج النبوہ جو دعوت ہوگی وہ بنیادی طور پر مختلف ہے. وہ عدل قائم کرنے کے لیے کھڑے ہوں. کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. یہ ایک اور مثال ہے، نوٹ کر لیجئے. آج ہی دن میں کئی آ گئی ہیں مثالیں، سورہ نساء اور سورہ مائدہ. قوامین بالقسط شہداء للہ، قوامین للہ شہداء بالقسط. بات ایک ہی ہے، ترتیب بدلیے، مضمون وہی، ترتیب عکسی ہو گئی. فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ. اب یہ خطاب ہے ایک اور. اب جو لوگ جو دین کے مدعی ہوں، ہم بھی خادم ہیں، ہم بچپن میں کھیل کھیلا کرتے تھے، وہ کچھ ان پر مٹھیوں پر عام والے عام دے، عام ہے سرکار کے، ہم بھی ہیں دربار کے. تو اس میں ہم بھی ہیں دربار کے، ہم کوئی غیر تھوڑا ہی ہے. تم دین کا کام کر رہے تو ہم بھی تو کر رہے ہیں. تم کہاں سے نئے نویلے ٹھیکیدار آ گئے دین کے؟ ہم بھی دین کی خدمت کر رہے ہیں، یہ ہے نا. تو اس کی نفی نہ کیجئے، اس کو ریکگنائز کیجئے کہ اگر واقعتاً دین کا ہی کام کر رہے ہو تو ہمارا جھگڑا کیا ہے تمہارے سے؟ بھائی طریقہ کار کا جھگڑا ہے، کوئی 19-20 کا فرق ہوگا. اگر دین ہی کے لیے تم کام کر رہے ہو، دین ہی کے لیے ہم کر رہے ہیں، تو جھگڑا کائے گا؟ یہ ہے اس آیت کے دوسرے حصے کا. اللہ ربنا وربکم، اللہ ہی رب ہے ہمارا بھی اور رب ہے تمہارا بھی. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہیں ہمارے اعمال، تمہارے لیے ہیں تمہارے اعمال. ہماری غلطیاں اگر کوئی ہیں تو ان کا وبال تم پر نہیں جائے گا، اور تم اگر صحیح راستے پر ہو تو تمہارا اجر و ثواب تمہیں کو ملے گا، اس میں سے ہم حصہ نہیں بٹوا سکیں گے اگر ہم غلط ہیں. لا حجت بیننا و بینکم، تو جھگڑا کائے کا ہے؟ کوئی دلیل بازی، کوئی جھگڑا، کوئی فساد، کوئی ایک دوسرے کو اڑنگا لگانا آخر کاہے کے لیے؟ اللہ ربنا. اب اس میں کسی بھی جو دعوت اقامت دین کے لیے جماعت تنظیم ہے تنظیمی قائم ہو، اس کو اپنے اس کنٹمپریری اس دور میں جو بھی دین کی دوسری تحریکیں ہوں ان کے ساتھ جو ایٹیٹیوڈ اختیار کرنا چاہیے وہ ہے. اس کے لیے یہ اہم ترین مقام ہے قرآن مجید کا. اللہ ربنا وربکم، اللہ ہی ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، جھگڑا کائے کا ہے بھائی؟ تم جو محنت کر رہے ہو اگر صحیح ہے تو اس کا اجر و ثواب تمہیں کو ملے گا نا. ہم اس میں کلیم نہیں کریں گے، کوئی نہ کر سکتے. اور ہم اگر کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو اس کا وبال ہم پر آئے گا، تم پر نہیں جائے گا. تو جھگڑا کائے کا ہے؟ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لا حجت بیننا و بینکم. یہ آپس کی حجت بازی، آپس میں سر پھٹول، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہونا، آپس میں بحث و تکرار، آپس میں مناظرہ اور مخاطبہ، آخر کیا فائدہ رکھا؟ اللہ یجمع بیننا، اللہ ہمیں ہمارے مابین جمعیت پیدا فرما دے گا. یجمع نہ نہیں کہا ہے،
عجیب نقطہ ہے یہاں. اللہ ہمیں جمع کر دے گا, بینا کی ضرورت ہی نہیں تھی یہاں. ہمیں جمع کر دے گا کہ اگر مفہوم ہوتا تو بینا کی ضرورت نہیں. ذرا سا فصل کر دیا اس میں, اللہ یجمع بیننا, اللہ ہمارے مابین جمعیت پیدا کر دے گا. اس میں لطیف اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ایک ہوتا ہے جمع ہو جانا جماعتوں کا یا افراد کا, متحد ہو جانا. ایک ہوتا ہے کام کا جمع ہوتے رہنا کسی ایک کھاتے میں. اگر تم بھی دین کا کام کر رہے, ہم بھی کر رہے ہیں, تو کام تو جمع ہو رہا ہے کہ نہیں؟ کس کھاتے میں جا رہا ہے؟ میں اس کو اس طرح کہا کرتا ہوں اپنی تقریروں میں, اگر کوئی نوجوان جماعت اسلامی جب طلبہ کے تھرو ہو کر دین کے قریب آ گیا تو دین کا کام تو ہو گیا, دین کا کریڈٹ ہو گیا کہ نہیں؟ کوئی تبلیغی جماعت کے تھرو ہو کر آ گیا تو دین کا کام تو ہو گیا. نہ ہو یہ جماعتیں اتحاد نہ کریں, نہ جمع ہوں, کام تو پھر بھی جمع ہو رہا ہے. کم سے کم اسی کو اپنے ذہن میں رکھو تو اپنے دست و گریبان ہونے میں وقت ضائع نہیں کرو گے. اور یہ کہ کیا عجب کہ ایک ہی منزل کی طرف ہم جا رہے ہیں, اگر یہ اٹس اے بگ اف, اگر تو اس وقت کا فاصلہ کتنا بھی ہو, جتنا آگے بڑھیں گے قریب تر آئیں گے کہ دور تر ہوں گے؟ ہدف ایک ہو. وہ جو سورہ بقرہ میں الفاظ آئے کہ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ, ہر ایک نے اپنا کوئی نہ کوئی وہ نشان بنایا ہوا ہے ایک جس کی طرف وہ چل رہا ہے. اب دعویٰ یہ ہے کہ ہم بھی دین کا کام کر رہے ہیں, ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم بھی دین کا کام کر رہے ہیں, تو ہدف تو ایک ہوا نا. تو فرض کیجئے اس وقت ہماری اپروچز ڈیفرنٹ ہے, ہم مختلف راستوں سے اس ہدف پر جا رہے ہیں, لیکن یہ کہ اگر ہم ہدف ایک ہے تو جتنا آگے بڑھیں گے قریب تر ہوں گے کہ بعید تر ہوں گے. جس کی مثال میں دیا کرتا ہوں مینا اور عرفات کی. اب آپ اندازہ کریں 30 لاکھ افراد موو کر رہے ہیں مینا سے عرفات, تقریباً 6 میل کا فاصلہ ہے, اور وقت بڑا محدود ہے اس میں وہاں پہنچنا ہے. جو رہ گیا اس کا حج ہی رہ گیا. الحج علی عرفہ, حج تو نام ہی عرفہ کا ہے. کوئی اور چیز رہ جائے اس کی تلافی ہو سکتی ہے, عرفہ کا وقوف نہیں ہے تو حج ہی نہیں ہوا. کیا اس وقت قیامت ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اب انہوں نے 6 8 سڑکیں بنا دی ہیں. سڑکیں مختلف راستوں سے جا رہی ہیں, کوئی اس پہاڑ کے ادھر سے جا رہی ہے, کوئی اس پہاڑ کے ادھر سے جا رہی ہے, وہ اس پل کے نیچے سے نکل رہی ہے, وہ اس پل, بے شمار راستے. پھر وہ سڑکیں بھی اتنی چوڑی چوڑی کہ فٹ بال کے گراؤنڈ والوں کو. پھر ان میں سے ایک ایک کے اوپر ازدحام چل رہا ہے, قافلے ہیں, کوئی پیدل ہے, کوئی موٹر پہ ہے, کوئی کسی طرح ہے. پیدل قافلے جو انہوں نے جھنڈے اٹھا رکھے ہیں تاکہ اس نشانی کو دیکھ کر اس کے جو لوگ ہیں وہ جمع رہے. ذرا بھی چڑھ گیا گیا. وہ اب عرفات میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مل سکے. واپس آ کے 3 دن منا کے شاید پہنچ جائے, ورنہ وہ ڈپازٹ ہو جائے گا مکے میں جا کے. تو وہ قافلے جدا ہیں, ان کے علم جدا ہیں, سڑکیں جدا ہیں, لیکن منزل ایک. اس کانسیپٹ کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ جھگڑا کاہے کا ہے, لڑائی کاہے کی ہے, دنگا فساد کی کیا ضرورت ہے. اللہ ربنا وربکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لا حجۃ بیننا وبینکم اللہ یجمع بیننا والیہ المصیر. اچھا اگر یہاں ہم نہ بھی جمع ہوئے تو قیامت کے میدان میں تو جمع ہو گئے کہ نہیں؟ وہاں تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ نہیں؟ کیوں بے صبرے ہو رہے ہو؟ کیا ضروری ہے کہ سارے قضیے یہیں چک جائیں؟ آخر میدان حشر میں بھی تو جمع ہوں گے, لوٹنا تو اللہ ہی کے پاس ہے, وہاں تو ہم جمع ہو کر ہی رہیں گے. تو اب یہ جمعیت کے 3 درجے ہو گئے. ہم علیحدہ علیحدہ رہتے ہیں, کام کر رہے ہیں اپنے اپنے طور پر, تو کام تو جمع ہو ہی رہا ہے اسلام ہی کے حق میں. اگر ہم بھی آگے بڑھیں, آپ بھی آگے بڑھیں, چاہے اپنے اپنے طریقہ کار پر بڑھیں, فاصلہ تو کم ہوگا لازماً. شاید کہ ہم فزیکلی بھی جمع ہو جائیں, اور یہاں نہ ہوئے تو وہاں تو قیامت میں تو ہونا ہی ہے نا. فیصلہ ہو جائے گا کہ کون کتنے پانی میں تھا, کون واقعی اسی ہدف کو معین کر کے چل رہا تھا. تو بے صبری کی ضرورت نہیں. یہ 3 آیات میرے نزدیک اس موضوع پر قرآن مجید کا ذروۂ سنام ہے, چوٹی, کلائمیکس, اقامت دین.
اور یہ میری نگاہ میں بڑی وقت اور قدر تھی اور بہت ادب تھا مولانا اصلاحی صاحب کا کہ انہوں نے اس اقامت دین کی اصطلاح کو جماعت اسلامی کی تحریک میں متعارف کرائے، اس درجے متعارف کرایا کہ ایک ایک شخص حکومت الہیہ جس کا نام لے کر مودودی صاحب چلے تھے، اس اصطلاح کو بالکل ترک کر کے ایک ایک شخص کی زبان پر اقامت دین کا لفظ آیا، تحریر میں، تقریر میں، گفتگو میں۔ اور آج اس اقامت دین کا مفہوم ایک، میں پھر دوہرا کر کہہ رہا ہوں، نوزائیدہ علامہ صاحب جو ہے وہ کر رہے ہیں ترجمہ، اس میں گھپلا ڈال رہے ہیں، اشتباہ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو اگر منزل معین ہو گئی ہے، کچھ جذبہ پیدا ہوا ہے، ان کے اغوا اور اضلال کے درپے ہیں، اور سبب وہی قد، بغض، حسد، عداوت، اس کے سوا کوئی سبب۔ مان رہے ہیں کہ بات تو ٹھیک ہے لیکن یہاں سے ثابت نہیں ہوتی، ترجمہ کر رہے ہیں قائم رہو دین پر، تائید وہ فرما رہے، تائید بھی لفظاً نہیں کیے، یہ ہوشیاری ہے، صرف یہ ہے کہ اجمالی سا اس کے اوپر بڑا اچھا کام انہوں نے کیا ہے، وہ ایک اس کو لکھ دیا، اس کا مطلب تو یہ کہ اس پورے کی تائید ہو گئی، جبکہ اس کا ترجمہ خود اپنی پوری تفسیر میں کیا قائم کرو دین کو، قائم رکھو دین کو، قائم رہو دین پر نہیں کیا کہیں بھی۔ یہ ہے حال کہ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ اب جو دو آیات تھیں اس کے ساتھ الی قولہ تعالیٰ کے اضافے کے ساتھ جو میں نے پڑھی تھیں وہ بھی پڑھ لیجئے۔ استجیبوا لربکم، اب یہ پھر صیغہ جمع کا آ گیا۔ ایک اہم بات ہے، نوٹ کر لیجئے، 53 آیات پر مشتمل ایک سورہ مبارکہ جو 5 رکوعوں میں منقسم ہے، اس میں فعل امر جمع کے صیغے میں صرف یہ 2 مقامات پر، وہ 4 صیغے آئے ہیں حضور کے لیے، 3 امر 1 نہیں، فَلِذَلِكَ فَادْعُ ایک امر، وَاسْتَقِمْ دوسرا امر، وَلَا تَتَّبِعْ پہلا نہیں، وَقُلْ تیسرا امر۔ 3 امر 1 نہیں، لیکن وہ واحد کے صیغے سے آئے۔ مخاطب کون ہے؟ اولاً حقیقتاً اصلاً محمد رسول اللہ، طبعاً ضمناً جو بھی کوئی اس میدان میں دعوت دین کے میدان میں کھڑا۔ اچھا، جمع کے صیغے میں امت یا مسلمان، ان کے لیے صرف 1 امر 1 نہیں آیا ہے ابھی تک پوری صورت۔ اقیم الدین کے سوا کوئی حکم نہیں اس قرآن میں، اس صورت میں 53 آیات، 4 رکوع ہے کہ 5 ہے غالب، 5 رکوع، 1 امر 1 نہیں آیا تھا، اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اب اس کا تعلق اس سے ہے، اس کو عربی اگر آپ لوگ تھوڑی سی پڑھ رہے ہیں ابتدائی، تو حروف تہجی سے بڑھ کر کلمات وجود میں آتے ہیں، کلمات سے کلام تالیف پاتا ہے۔ کلام کی 2 بنیادی قسمیں، خبریہ، انشائیہ۔ خبریہ کی 2 قسمیں، اسمیہ، فعلیہ۔ یہ پوری صورت جو ہے وہ خبریہ ہے۔ انشائیہ کلام اس پوری صورت میں یا تو 1 امر 1 نہیں اور 1 پھر امر جمع کے صیغے سے، 3 امر اور 1 نہیں حضور کس لیے واحد کے صیغے سے، یہ کل انشائیہ کلام ہے اس صورت، سارا کلام خبریہ ہے۔ لہذا استجیبوا لربکم، اس کا تعلق کس سے ہے؟ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، یہ ہے وہ قول، یہ ہے وہ پکار، یہ ہے وہ ذمہ داری جو عائد کی گئی۔ اب فرمایا لبیک کہو اپنے رب کی پکار پر، قبول کرو اپنے رب کی دعوت کو۔ استجابت اجابت کے دونوں معنی ایک ہے، اللہ پکار رہا ہے، آؤ لبیک کہو، آغاز کرو، بسم اللہ کرو، کھڑے نہ رہو، گو مگو میں نہ رہو، تذبذب میں نہ رہو، تاخیر نہ کرو، تعویق میں نہ ڈالو معاملے کو، یہی تاخیر اور تعویق تباہ کن ہے۔ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کس چیز کے انتظار کر رہے ہو؟ استجیبوا لربکم، قدم بڑھاؤ، دعوت قبول کرو، لبیک کہو اپنے رب کی پکار پر۔
دیکھیے اس میں کہیں نہیں آیا کہ نماز پڑھو، اس میں کہیں نہیں آیا کہ روزہ رکھو، اس میں کہیں نہیں آیا کہ زکوٰۃ دو، اس میں کہیں نہیں آیا کہ حج کرو۔ یہاں استجیب کا معنی کیا ہے؟ میں ان کی نفی نہیں کر رہا، وہ اپنی جگہ ہے۔ اس صورت میں استجیب کا لفظ جو آیا ہے وہ کن معنی میں آیا ہے؟ قائم کرو دین کو، اور اس دین کے بارے میں یا دین کے اقامت کے بارے میں متفرق مت ہو۔ تفرقے میں فرق ہے، بازی بارش ہم بابا ہم بازی۔ اقامت دین میں متفرق نہ ہو، دین میں متفرق نہ ہو، اور قائم کرو دین کو۔ استجیبوا لربکم، اب یہاں جو اپیل ہے اس کو صرف اپنے ان ظاہری کانوں سے نہیں، دل کے کانوں سے سنیے۔ اس کا مخاطب میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، ہر مسلمان ہے۔ استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد لہ من اللہ، اس سے پہلے کہ وہ دن آ دھمکے۔ یہاں ترکیب یوں ہے ان یاتی یوم من اللہ لا مرد لہ، لیکن ایک ردم ہوتا ہے قرآن کا، اس کی اپنی ایک موسیقی ہے جس میں الفاظ کا تقدیم و تاخیر کا معاملہ ہو جاتا ہے، اس ردم کے لحاظ سے۔ ترکیب نبی کیا ہے؟ من قبل ان یاتی یوم من اللہ ما لا مرد لہ، اللہ کی طرف سے، اللہ کے حکم سے وہ دن آ دھمکے کہ جس کا لوٹانے والا پھر کوئی نہیں۔ لیکن یہ کہ اس ردم کی وجہ سے من قبل ان یاتی یوم لا مرد لہ من اللہ، وہ دن آ جائے گا تو لوٹایا نہیں جائے گا۔ وہ جو سورہ منافقون کی آخری آیت ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اس دن کا لوٹانے والا کوئی نہیں۔ یہ دن پھر سمجھ لیجئے یہ قیامت کا دن ہے، لیکن قیامت صغریٰ ہماری موت، قیامت کبریٰ وہ جس کو ہم یوم قیامت کہتے ہیں، یہ دونوں یہاں مراد ہیں۔ من قبل ان یاتی یوم لا مرد لہ من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر، نہیں ہوگا تمہارے لیے اس دن کوئی ملجا، کوئی ماوا، کوئی ٹھکانہ، کوئی پناہ گاہ، کوئی جائے فرار۔ ملجا کہتے ہیں جہاں آدمی جا کر کسی کی پناہ لے لیتا ہے۔ ایک معصورہ دعا میں بڑے عجیب الفاظ آئے ہیں، اس کا نقشہ کبھی آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بچے کو اگر ماں مار رہی ہو تو بچہ بھاگتا نہیں ہے اور لپٹتا ہے ماں سے۔ مار رہی ہے ماں، لیکن جائے کہاں؟ کس در پہ جاؤ؟ اس کا تو ملجا ماوا وہی ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں الفاظ لا ملجا منکا ولا ماوا الا الیک، اے اللہ تجھ سے بچ کر جائیں کہاں سوائے تیرے ہی پناہ میں آنے سے۔ ملجا منکا، تجھ سے کوئی پناہ جو ہے کہاں تلاش کی جا سکتی ہے؟ لا ملجا منکا ولا ماوا، کوئی ٹھکانہ، کوئی پناہ گاہ تجھ سے بھاگ کر جانے کی نہیں ہے سوائے اس کے کہ تیرے ہی دامن عفو کے اندر آ کر پناہ لے۔ نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز ہوئی۔ کہاں جاتا ہوں؟ کس دروازے پہ جاؤں؟ کسے دستک دوں؟ کوئی ہے ہی نہیں۔ تو یہ ہے وہ لا مرد لہ من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ، اس دن کوئی ٹھکانہ نہیں۔ آج بھی نہیں ہے، لیکن آج سراب نظر آتے ہیں، کچھ سراب نظر آ رہے ہیں، کچھ تم نے خام کا جی سے گھڑ لیے ہیں، کچھ شفاعت باطلہ کے تصورات ہیں، کوئی تم نے اور چیزوں کو اپنے ذہنوں کے اندر پناہ گاہیں بنایا ہوا ہے۔ اس روز کھل جائے گا لا ملجأ یومئذ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر۔ نکیر یہاں پر مراد ہے یہ نکیر کرنا، کسی سے پوچھ گچھ کرنا۔ جیسے کہ آپ کا کوئی پڑوسی قید میں چلا گیا، تھانے چلا گیا، تو آپ جا کر پوچھتے ہیں بھائی کیوں پکڑا ہے اس کو، کیا مسئلہ ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو تمہارا کوئی پوچھنے والا تک نہیں ہوگا اس دن۔ کون پوچھے گا؟ یہ ہوتا ہے نقشہ جو ٹوٹلیٹیرین سٹیٹس ہوتی ہیں، جہاں بڑا استبداد ہوتا ہے، وہاں اگر کسی کے بھائی کو پکڑ کر لے گا تو وہ کہتے ہیں بھائی کوئی نہیں جاتے پوچھتے، ہم نہیں پوچھتے، جو پوچھنے آئے گا اسے بھی دھر لیں گے، آؤ۔ سعودی عرب کے بارے میں نے سنا ہے، واللہ عالم صحیح ہے کہ غلط۔
کہ وہاں کو جا کے پوچھتا رہے، جو غائب ہو گیا ہو گیا، جو پوچھنے والا جائے گا وہ بھی مشکوک ہو جائے گا، اس کو بھی پکڑ کے دھر لیں گے۔ تو یہ ہے وہ تصور، ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر، تمہارے حق میں کوئی کچھ کہنے والا، کوئی باز پرس کرنے والا، کوئی پوچھ تاچھ کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، اب خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اے نبی اگر یہ سب کچھ سن کر پی جائیں، ہضم کر جائیں، ٹس سے مس نہ ہو، زمیں جنبت نہ جنبت گل محمد، تو بھی آپ ملول نہ ہو، غمگین نہ ہو۔ ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا، ہم نے آپ کو ان کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا، ان کو اپنی جواب دہی خود کرنی ہوگی، آپ ان کی طرف سے مسئول نہیں ہیں۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ، نہیں ہے آپ پر سوائے پہنچا دینے کی ذمہ داری، آپ نے پہنچا دیا، حق ادا کر دیا، آپ بری ہیں۔ کوئی مانے گا اپنے لیے، نہیں مانے گا اپنے لیے، جس نے خیر کمایا اپنے لیے، شر بنایا اپنے لیے، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ ہاں اگر ابلاغ کا حق ادا آپ نہ کریں تو آپ ملزم ہوں گے، اغلاق کا حق ادا کر دیا آپ بری۔ اب ہر شخص کا اپنا معاملہ ہے، وہ اللہ کے ہاں خود جواب دہی کرے گا۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا۔ اصل سبب کیا ہے اعراض کا؟ کیوں آدمی نہیں آتا؟ وہی دنیا کی نعمتوں اور دنیا کی تکالیف کے بارے میں ایک غلط تصور ذہن میں بیٹھا ہوا ہے۔ انسان کا حال یہ ہے، انا اذا اذقنا الانسان منا رحمتا فرح بها، جب ہم اسے اپنے خاص خزانہ فضل سے اسے کچھ رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، فراوانی ہے، عیش ہے، آرام ہے، سکون ہے، تو اترانے لگتا ہے، پھولے نہیں سماتا۔ اس سے غافل ہو گیا، ہم سے غافل، آخرت سے غافل، جواب دہی سے غافل۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، اور اگر اپنے ہی کرتوتوں کی پاداش میں کوئی برائی آ پڑے تو پھر وہ انتہائی ناشکرا بن جاتا ہے، انتہائی مایوس، کمر ہمت ٹوٹ کر رہ جاتی ہے، یوں بھی گئے یوں بھی گئے۔ وہ جو میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، میں نے سنا تھا کہ پورب کے جو لوگ ہیں، پوربیے جو کہلاتے ہیں، یو پی کا جو ایسٹرن حصہ ہے، کسی زمانے میں وہاں یہ رواج تھا کہ 24 گھنٹے میں ایک ہی کھانا کھاتے تھے دوپہر کے وقت۔ اب آپ خود سمجھ لیجئے کہ دوپہر کو کھانا کھایا، 24 گھنٹے کے لیے کھایا تو خوب ٹھوس ٹھوس کے کھاتے تھے، تو شام تک تو گرانی رہتی تھی، اور صبح اٹھتے ہی سخت بھوک، دوپہر آنی مشکل۔ تو ان کے ہاں کہتے ہیں، یہ محاورہ تھا، آدھا دن دھاپت مرت، آدھا دن بھوکت مرت۔ ایک عذاب ہے کہ آدھا دن تو وہ دھاپت، بہت دھاپ گئے، بہت کھا لیا، اس سے مر رہے ہیں، اس سے بے چینی ہے، گرانی ہے شکم میں، اور آدھا دن بھوکت مرت، صبح سے جو بھوک لگنی شروع ہوئی۔ تو یہی حال ہے کہ کثرت ہوئی تو مرت، اور تکلیف آ گئی تو مرت، نہ ادھر کام کے رہے نہ ادھر کام کے رہے۔ فراوانی ہوئی تو غافل ہوئے، اترا رہے ہیں، اکڑ رہے ہیں، دندلا رہے ہیں۔ کہیں مصیبت آ گئی تو کیا کریں جی، ہمارے تو یہ مسئلہ ہے، ہمارا تو یہ معاش کا معاملہ ہے، ہماری تو یہ ہے، ہمارا تو وہ ہے، ہم کیا کریں جی، ان کا کام کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ ہے اصل میں اس نقطۂ نظر کی غلطی۔ صحیح نقطۂ نظر کیا ہے کہ یہ سب امتحان ہے، آزمائش ہے۔ ہمت کرو، بسم اللہ کرو، اللہ آسان کرے گا، تیسیر کرے گا، وہاں سے دے گا جہاں سے تمہیں گمان تک نہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اگر اس کو دلیل کے طور پر اپنے سامنے رکھ کر اور کھڑے رہ گئے تو کھڑے رہ گئے، then you miss the bus, you are gone with the wind, gone down the drain۔
نالی میں بہہ گئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے بچائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔